تو اجازت ہے بات شروع کروں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی نبی کریم۔ اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میرے زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ تو آج کا جو عنوان ہے جس سے میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ قصاص کہیں گے، قصص کہیں گے، قصاص یعنی جس کو کہیں گے ریکمپنسیشن، بدل یا بدلہ، کئی میننگ دیتے ہیں اس کو، پابجائی، بھرپائی اس کی۔ تو آج میں اس موضوع پہ آپ سے کچھ کہوں گا۔ تو قصاص کا تعلق دراصل قانون سے ہوتا ہے، قانون ہوتے ہیں اللہ کی کتاب میں، اس سے اس کا تعلق ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تو کچھ بائبل میں بھی ہمارے کو قصاص کے بارے میں کچھ احکام ملتے ہیں۔ تو میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے بائبل کی بھی پڑھوں گا اور اس کو کمپیئر کروں گا قرآن سے، اور یہ آپ کو بتاؤں گا کہ بائبل قصاص کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ آپ چاہتے ہیں تو میں بائبل کی تھوڑی وضاحت آپ لوگوں کو دے دوں کہ جو بائبل جو کتاب ہے یہ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، ایک ہے نیو ٹیسٹمنٹ۔ تو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کو تو جیوز مانتے ہیں، جیوز نیو ٹیسٹمنٹ کو نہیں مانتے، صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں۔ اور جو کرسچن حضرات ہیں وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں کو مانتے ہیں۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جو فرسٹ 5 بکس ہے، فرسٹ 5 بکس، ایک ہے جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبرز اینڈ ڈیٹرانومی، یہ 5 کتابیں مل کر تورا کہلاتی ہے۔ تورا، بائبل نے بھی اس کے لیے ورڈ تورا کا استعمال کیا ہے۔ ان 5 کتابوں کو تورا کہتے ہیں، یا مطلب لا کہتے ہیں لوگ، لا۔ یہ وہ گورنز ہے، جو لاز ہیں اس کے اندر، جس سے شریعت گورن ہوتی ہے۔ تورا یہ 5 کتابوں میں سے آئے گا۔ فرسٹ 5 بکس آف اولڈ ٹیسٹمنٹ، دے آر کالڈ تورا۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو توریت کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، توریت کا لفظ قرآن میں استعمال بھی ہوا ہے۔ تو ہمارے جتنے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم کو کہ توریت، انجیل اور زبور اور قرآن، توریت، انجیل اور زبور اور قرآن یہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ آسمان سے نازل ہوئی۔ معلوم نہیں آسمان سے کیا نازل ہوتا ہے مجھے، قرآن کہیں نہیں کہتا ہے کہ آسمانی ہے زمینی ہے، قرآن کہتا ہے ہم نے قرآن نازل کیا۔ آسمان کوئی ہمارا خدا ہے جو نازل کرے گا ہم پہ کچھ؟ تو بھئی آسمان کا لفظ کیوں اضافہ کرتے ہیں اس کے اندر؟ کہاں لکھا گیا کہ یہ آسمان سے نازل ہوئی؟ تو پھر اس کو کیوں آسمانی کتابیں کہتے ہیں؟ اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے اس کو نازل کیا۔ وہ کیسے نازل کیا وہ اللہ کا پرابلم ہے، ہم کیوں اس کے اندر ٹانگ اڑا رہے ہیں اپنی جا کے؟ تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جس طریقے سے اللہ کے نام ہیں، اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ کی جو صفات ہے، جیسے اللہ رب ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ حلیم ہے، اللہ علیم ہے، اللہ جو ہے حق ہے، اللہ باری ہے، اللہ جو ہے مصور ہے، اللہ فاطر ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ کے یہ صفتی نام ہے، اسی طریقے سے اللہ کی جو کتاب ہے، اللہ کی جو کتاب ہے
یہ جو عادل بھائی کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. اس کے بھی کچھ صفتی نام ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اس کا ایک نام ہے القرآن، کیونکہ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے تو اس کتاب کا نام قرآن ہے. اس کا نام برہان ہے، یہ پروف ہے. اس کا نام فرقان ہے، یہ چیزوں میں فرق کرتی ہے. اس کا نام وحی ہے، انسپریشن. اس کا نام حق ہے. اس کا نام اسی طریقے سے کئی اوصافی نام ہیں. اسی میں کا ایک نام جو ہے اس کا توریت ہے، ایک نام انجیل ہے، اور ایک نام اس کا زبور ہے، قرآن کا نام ہے. میں ان ناموں کو، توریت، زبور اور انجیل کو الگ نہیں مانتا ہوں. میں مانتا ہوں کہ یہی نام کتاب کے اوصاف ہیں. آپ کسی مسلم اسکالر سے جا کے اگر پوچھیں گے کہ برہان کیا ہے تو کہے گا قرآن برہان ہے. فرقان کیا ہے تو وہ کہے گا قرآن فرقان ہے. نازل کیا ہوئی تو کہے گا قرآن نازل ہوئی، کتاب نازل ہوئی. حق کیا ہے تو وہ کہے گا یہ حق ہے. لیکن جیسے آپ اس کو کہتے ہیں کہ توریت کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ توریت وہ کتاب ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی. تو میرا ایک سمپل کوشچن ہے، توریت کہتے ہیں، تورا کہتے ہیں قانون کو، کیا قرآن میں قانون نہیں ہے؟ بھائی قرآن میں قانون ہے یا نہیں ہے؟ قانون ہے. تو قرآن کتاب خود تورا ہوئی. کیا قرآن جس طریقے سے ہم کو ڈراتی ہے، جس طریقے سے ہمارے لیے فرقان کرتی ہے، جس طریقے سے ہمارے لیے برہان ہے، یہ جس طریقے سے ہمارے لیے دلیل ہے، یہ تو کیا قرآن کے اندر گڈ نیوز نہیں ہے، خوشخبریاں نہیں ہیں؟ تو انجیل کے معنی ہے خوشخبری، تو قرآن ہم کو خوشخبری دے رہی ہے. کیا قرآن ٹکڑوں میں بٹی ہوئی نہیں ہے؟ زبور کہتے ہیں پیسز کو، ٹکڑے کو. 6236 ٹکڑے ہیں اس کے آیت ہے، اور 114 براق ٹکڑے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سورہ، اس کو کہیں گے زبور. تو میں ان تینوں ناموں کو ایز اے سپریٹ بک ایڈمٹ نہیں کرتا ہوں. میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں ایز اے صفتی نام قرآن کی. اب میں آپ کو کچھ کمپیریزنز آئیں گے آگے آپ کو چل کے باتوں کے اندر، تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بائبل کیا کہہ رہی ہے اور قرآن کیا کہہ رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر. اس سے پہلے میں آیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 37. اچھا ایک منٹ تھوڑی وضاحت اور باقی رہ گئی. آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ میں جب قرآن کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد یہ کتاب ہے. کیا بھائی؟ جی نہیں، یہ کتاب ہے. کتاب کہتے ہیں لکھے ہوئے کو، لکھائی کو کتاب کہتے ہیں. اگر یہ بنڈل آف پیپرز ہے اور اس پہ اگر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے تو یہ کاپی کہلائے گی، کاپی. لیکن جب آپ اس میں لکھ دیں گے تو یہ کتاب بن جائے گی. تو اللہ نے نازل کیا کتاب، یہ ہے کتاب. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں پڑھائی کو، پڑھائی کو، پڑھنے کو. اقرأ بسم ربی، پڑھ اللہ کے نام سے. قرآن کے معنی ہے پڑھنا. جب اس کتاب کو آپ پڑھتے ہیں تو یہ کتاب اس ٹائم پہ قرآن ہو جاتی ہے. رکھی ہوئی اگر ہوگی تو وہ کتاب ہوگی، جب پڑھیں گے تو وہ قرآن ہوگی. کلیئر؟ قرآن کے معنی پڑھائی، کتاب کے معنی لکھائی، تورا کے معنی قانون، انجیل کے معنی خوشخبری. اب آپ نکالیے سورہ یونس کی آیت نمبر 37. حاضر قرآن.
یہ قرآن ایسا نہیں کہ کوئی انسان اس کو بنا لائے. اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو بنا دے، بلکہ تصدیق ہے ان پیشن گوئیوں کی جو اس کے پہلے سے موجود ہیں، اور کتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خداوند عالم کی طرف سے ہے. ٹھیک، یہاں کیا بات کہی گئی ہے؟ یہاں دیکھیے اب آپ دونوں لفظ آ گئے. یہاں لفظ قرآن بھی آیا ہے اور یہاں لفظ کتاب بھی آیا ہے. یہ قرآن ایسی نہیں کہ کوئی اس کو بنا لے. لوگ اکثر مترجم گھڑنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا لفظ وہ. کوئی انسان اس کو گھڑ لے یا بنا لے. یہ رب العالمین کی طرف سے، یہ نازل کرتا ہے رب العالمین کی طرف سے، اور اس میں کوئی ریب نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور یہ تفصیل ہے کتاب کی. تو بھائی جب قرآنی کتاب ہے اور یہ کتاب پھر کیا ہے؟ یہ قرآن کیا ہے پھر؟ یہ بات میں جو آپ سے پوائنٹ کہنا چاہ رہا ہوں وہ واضح ہو رہا ہے. یہ جو پڑھائی آپ کر رہے ہیں حاضہ قرآن، یہ حاضہ کا لفظ ہے، وما کان حاضہ. اب یہ جو آپ پڑھائی کر رہے ہیں یہ پڑھائی میں کوئی ریب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اور یہ پڑھائی تفصیل کرے گی، یہ پڑھائی تفصیل کرے گی کتاب کی. تو قرآن میں کیا ہے، کتاب میں کیا ہے؟ نہیں معلوم، نہیں معلوم. وہ تو کالے اکشر بھینس برابر بولتے ہیں ہمارے پاس، کالے اکشر بھینس برابر مارواڑیوں میں. اب یہ جو پڑھائی ہے، یہ پڑھائی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے اس کی ڈیٹیل بتائے گی. تو کتاب میں اللہ کی کیا ہے وہ جاننے کا طریقہ کیا ہے آپ کا؟ نہیں بول رہے بھائی کوئی بھی؟ پڑھنا. کتاب جب پڑھیں گے تو قرآن کی تفصیل، کتاب کی تفصیل معلوم پڑے گی. قرآن کی کتاب کی تفصیل ہم کو کیوں نہیں معلوم ہے؟ میرے کو اس لیے نہیں معلوم ہے کیونکہ میں کبھی کتاب کو پڑھتا نہیں ہوں، میں ادھر ادھر جا کے سنتا ہوں، تو اس کی تفصیل مجھ پہ نہیں کھل رہی ہے. جب میں کتاب کو قرآن بناؤں گا ذاتی طور کے اوپر تو یہ کتاب کے اندر سے مجھے تفصیل نکل کر باہر آئے گی، اس سے پہلے تفصیل باہر نہیں آئے گی. بات کلیئر ہے صاحب یہاں تک؟ تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ خود کو کتاب اٹھا کر پڑھنا پڑے گا، کتاب کی قرآن بنانی پڑے گی تاکہ کتاب میں کیا لکھا گیا اس کی تفصیل جان سکے. ٹھیک صاحب؟ اب دیکھیے حاجی صاحب آپ نکالیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتاب کا نیچر کیا ہے، کتاب کا نیچر کیا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. وہ ہم جانیں گے جب اس کی کتاب پڑھیں گے، جب قرآن بنائیں گے، جب ہم اس کو جانیں گے. اب پڑھیے. وہی ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب اتاری، ہاں، اس میں بعض آیتیں محکم ہیں، ہاں، وہ کتاب کی اصل ہے، ہاں، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں. رک جائیے پھر پڑھیے اس کو. وہی ہے ہاں، جس نے تمہارے اوپر کتاب اتاری، ٹھیک، اس میں بعض آیتیں محکم ہیں، ٹھیک، وہ کتاب کی اصل ہے. ٹھیک، رک جائیے. یہاں کہا گیا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے پہ کتاب اتاری، جس کے اندر حکم ہے، حکم والی آیتیں ہیں اس کتاب کے اندر، جو محکم ہے، جو اپنے میں حکم لیے ہوئے ہیں. کون اپنے میں حکم لیا ہوا ہے؟ اللہ کی آیت حکم لی ہوئی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کری اس کے اندر کچھ آیتیں ہیں جو محکم ہیں، جس میں اللہ کا حکم ہے، اور وہ اس کتاب کی اصل امہ ہے، مدر ہے.
سمجھ رہا ہے؟ یہ ایک کیٹیگری آف آیت ہم کو ابھی تک معلوم پڑی کہ کتاب میں کیا ہے. کتاب کے اندر آیت ہے جس کے اندر وہ حکم لیے ہوئے ہیں، اور وہ کتاب کی امہ ہے، اور وہ کتاب کا اساس ہے جس کو کہیں گے. امہ سے مراد مدر تو سوٹ نہیں ہو رہا ہے، اساس کا لفظ زیادہ سوٹ ہے، فاؤنڈیشن ہے. اور کون سی دوسری آیت ہے؟ اور دوسری آیت متشابہ. اور دوسری آیت متشابہ. دوسری آیت اس کے اندر وہ ہے جو حکم نہیں ہے، اس میں ملتی جلتی ہے، متشابہ. شباہت، متشابہ، ملتی جلتی ہے. ٹھیک. اب وہ بہت لمبی آیت ہے، اتنا میں پروسیس نہیں لوں گا ابھی، خالی اپنے 2 پوائنٹ کو اسٹیبلش کر رہا ہوں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی آیتیں محکم ہیں اور کون سی آیتیں قرآن کی متشابہ ہیں. قرآن کے اس آیت سے ہم کو یہ معلوم پڑا کہ قرآن میں 2 ٹائپ کی آیتیں ہیں. ایک آیت وہ ہے جس کے اندر اللہ کے حکم ہے. اللہ کا حکم کیسا ہے؟ اے لوگوں، صلاۃ قائم کرو، روزے رکھو، حج تم پہ فرض کیا گیا، گواہی دو تو سچی گواہی دو، زمین پر اکڑ کے مت چلو، نکاحیں کرو، اپنے ورثوں کا خیال کرو، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ براہ راست اللہ کلام کر رہا ہے ریڈر کے ساتھ میں. یہ پورے اللہ کے حکم ہیں. یہ تمام آیتیں محکم ہیں جس کے اندر اللہ کے حکم موجود ہیں. ٹھیک. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محکم آیتوں کو خدا کیا نام دیا ہے، ان کو کن نام سے پوری کتاب میں پکارے گا. جو محکم آیتیں ہیں قرآن کے اندر، اس کو کیا نام سے پکارا جائے گا؟ سورہ مائدہ. نوٹس آج تھوڑے غلط سلط بنے ہوئے، چلیے مجھے یاد ہے، سبجیکٹ یاد ہے. سورہ مائدہ نکالی. مائدہ کی آپ 44 پڑھی. بے شک ہم نے تورات اتاری ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے. اسی کے مطابق خدا کے فرما بردار انبیاء یہودی لوگوں کا فیصلہ کرتے تھے، اور ان کے درویش اور علماء بھی، اس لیے کہ وہ خدا کی کتاب پر نگہبان ٹھہرائے گئے تھے. ٹھیک. 43 نمبر پڑھیے. اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان کے درمیان انصاف کے مطابق فیصلہ کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور وہ کیسے تم کو حکم بتاتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اور پھر وہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. پھر پڑھیے اس کو. جی. اور وہ کیسے تم کو حکم بناتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے. ان کے پاس توریت ہے جس کے اندر اللہ کا حکم ہے. میں وضاحت نہیں کروں گا، لمبی چوڑی وضاحت کروں گا تو تقریر بہت لمبی ہو جائے گی. اگر چاہتے ہیں تو میں اس کی پوری وضاحت دے سکتا ہوں آپ کو. یہاں بات میں اپنی یہ اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ وہ آیتیں جس کے اندر اللہ کا حکم موجود ہے، قرآن اس کو توریت کر کے پکار رہی ہے. تورا کہہ کے پکاری ہم بھائی، کریکٹ ہے. ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے. یعنی توریت ان آیتوں کو کہیں گے جن آیتوں کے اندر اللہ کے قانون بیان ہوئے ہیں، اللہ کے احکام بیان ہوئے ہیں. وہ تمام آیتیں جو قرآن کے اندر محکم کی حیثیت رکھتی ہے، وہ تمام آیتیں جس کے اندر قرآن جس کو کہتا ہے کہ یہ آیتیں پوری حکم والی ہے، وہ قرآن کی تورا ہے. ٹھیک. اب حاجی صاحب آپ نکالیے سورہ زمر 39 نمبر کا سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 23 نکالی. میں نیچر آف بک کو ڈسکرائب کر رہا ہوں یہاں پر. ابھی ایک آیتوں کا سیٹ کتاب میں وہ ہے جس کے اندر حکم موجود ہے، قرآن اس کو تورا کہہ رہی ہے. دوسری آیت ہے جو قرآن کے اندر ہے وہ متشابہ ہے. یہ متشابہ کون ہے؟ اب یہ
39:23 کے اندر بتایا گیا کہ متشابہ آیتیں کون سی ہوگی. اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب آپس میں ملتی جلتی، بار بار دہرائی ہوئی. رک جائیے. اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب آپس میں ملتی جلتی، بار بار نہیں اردو میں میننگ نہیں آ رہا، عربی میں پڑھیے. کتابم متشابہہ، کتابم متشابہہ. یہ کتابم متشابہہ کون سی ہے؟ تمام وہ احسن الحدیثیں جو اللہ بیان کر رہا ہے وہ تمام آیتیں متشابہ. کیش نہیں کر سک رہے؟ نہیں اب سملر ان سملر کی بعد میں بات کروں گا. قرآن کے اندر ہم لوگ کچھ آیتیں دیکھ رہے ہیں جس کے اندر اللہ کے حکم موجود ہیں. جن آیتوں میں اللہ کا حکم موجود نہیں ہے تو وہ آیتیں کیا ہیں؟ حدیث کہتے ہیں واقعہ کو، حدیث کہتے ہیں قصے کو، حدیث کہتے ہیں نیریشن کو، حدیث کہتے ہیں انسیڈنٹ کو، حدیث کہتے ہیں ایکسیڈنٹ. وہ کون سی پھر آپ جیسے یوسف بھائی تفسیر سے قرآن پڑھنے والے ہیں، آپ تمام حضرات قرآن کو براہ راست طور پہ پڑھتے ہیں، تو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو جن آیتوں میں اللہ کا حکم نہیں ہے وہ آیتیں کون سی ہے قرآن میں جس میں حکم نہیں ہے؟ وہ احسن الحدیث ہے، قصے ہیں پورے. کن کے قصے؟ انبیاؤں کے. آدم شیطان کا قصہ چل رہا ہے، فرعون موسیٰ کا قصہ چل رہا ہے، رسول اللہ کے پاس کچھ لوگ آ کے سوال جواب کر رہے ہیں، ان کے قصے چل رہے ہیں. داؤد سلیمان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے قصے چل رہے ہیں. اور یہ قصے کو ایک ہی جگہ پہ ہے، یہ قصے بار بار دہرائے جاتے ہیں، الگ الگ ٹکڑوں کے اندر بٹے ہوئے جو ریپیٹ ہو کر آتے ہیں. یہ بہت خوبصورت آیت ہے. یہ 3-7 کے اوپر تو باقاعدہ طریقے سے ایک جامع اسپیچ ہونی چاہیے. میں ابھی اگر لوں اس کو تو بہت لمبی ہو جائے گی، ٹاکی بہت لمبی ہو جائے گی کہ وہ کون لوگ ہیں جو متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس کے اندر سے تعویل کرتے ہیں اور وہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہم اس کو سب مان لیتے ہیں. بہت ہی خوبصورت بات آئے گی. میں انشاءاللہ کسی ایک الگ دن اس کے اوپر بولوں گا آپ لوگوں سے. تو یہاں ہم کو 2 باتیں معلوم پڑی کہ قرآن کی آیتیں 2 نیچر کی ہے. ایک وہ آیت ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، قرآن اس کو توراہ کہہ کے پکار رہی ہے. دوسری آیت وہ ہے جس کو قرآن احسن الحدیث کہہ کے پکار رہی ہے، جس کو وہ کہتی ہے کہ یہ متشابہ آیت ہے، جس میں حکم موجود نہیں ہے. وہ تمام آیتیں جو ہے متشابہ کے خانے میں چلے گی، ملتی جلتی آیت. وہ قصے آپ سے بھی ریلیٹ ہوں گے، جب آپ اس کو دیکھیں گے نا تو آپ کا بھی رشتہ بنے گا اس کے اندر. تو اب اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، یہاں تک تو یہ بات واضح ہوگی صاحب آپ کو. اب اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو اگر آپ بائبل کے اندر جو چیپٹر ہے جس کو کہتے ہیں لیویٹیکس بولیں گے وکیل صاحب؟ لیویٹیکس جس کو آبھار بولتے ہیں، آبھار لیویٹیٹ کرنا، ابھارنا، آبھار ایلیویٹ کرنا. لیویٹیکس جو ہے اس کی رکوع 24 ہے اور آیت نمبر 17 سے 23 تک کا ہے. میں یہاں نوٹ ڈاؤن کرا ہوں تو اسی میں سے پڑھ دیتا ہوں میں. آیت نمبر 24 لیویٹکس. یہ توراہ ہے جو بائبل میں بیان ہوئی ہے، وہ میں بیان کر رہا ہوں. حکم والی آیتیں میں نے آپ کو بتا دیا، ابھی حکم والی آیتیں آگے میں لوں گا، لیکن یہ حکم والی آیتیں بائبل میں بھی آ رہی ہے، ان کے اندر کیا کہا گیا اس کا میں آپ کمپیریزن کروں گا آپ کو آگے. And he that kills any man, and he that he kills any man shall surely be put to death. And he that kills a beast shall make it good, beast for beast. یعنی ایک انسان نے اگر کسی انسان کو مارا تو اس کی انسان کی ڈیتھ ہو جانی چاہیے، اور کوئی ایک انسان کسی کے مویشی کو مار دیا تو اس کا بدلہ مویشی دے دینا چاہیے اس کو. And if a man causes a blemish in his neighbor,
as he had done so shall it be done to him. جیسے اگر اس نے کسی کو بازو میں چھیڑا ہے یا کچھ کرا ہے یا بدنام کیا ہے تو ویسا اس کو بھی بدنام کیا جائے. سمجھ رہے صاحب؟ برچ فار برچ, آئی فار آئی, ٹوتھ فار ٹوتھ. As he has caused a blemish in a man, so shall it done to him. یعنی اگر اس نے اس کی دانت توڑی تو اس کی دانت توڑ دو, انہیں آنکھ پھوڑی تو اس کی آنکھ پھوڑ دو. اس نے اگر اس کو بدنام کیا تو اس کو بھی بدنام کر دو. ہاں, جیسا اس نے کیا جیسے کو تیسا کر دو, جیسے کو تیسا, ٹٹ فار ٹیٹ. And if that kills a beast, he shall restore it, and he that kills a man shall be put to death. اگر اس نے کسی کا مویشی مار دیا تو اس کو دوسرا مویشی دیا جائے, اور اگر اس نے کسی انسان کو مار دیا تو اس کا بدلہ اس کا موت دیا جائے. He shall have no manners of law, as well as for the stranger, as far as one of your own country, for I, the Lord your God. And Moses spoke to the children of Israel that they should bring forth him that he cast out of the camp, and stone him, and stone him with the stones. And the children of Israel did as he Lord command Moses. یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ یہ شریعت موسیٰ کو دی گئی ہے, بولا جا رہا ہے اس کے اندر. بائبل میں کہا جا رہا ہے کہ تورا موسیٰ کو دیا گیا, یہ 5 کتابیں, اور اس کے اندر یہ حکم لکھا ہوا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, ناک کے بدلے ناک, اور اگر جانور مار دیا تو جانور کا بدلہ جانور, انسان مار دیا تو اس کے بدلے میں انسان کی موت. اور جو اگر کوئی کسی پہ قرض کیا ہے تو موسیٰ کے زمانے میں یہ سزا تھی کہ اس کو پتھر سے مار کے ختم کر دینا چاہیے. اور چلڈرن آف اسرائیل جو تھے انہوں نے موسیٰ کو جو خدا نے کمانڈ دیا تھا وہ ویسا ہی کرتے تھے. بھائی پوری آیتوں میں کیا معلوم پڑا ابھی تک؟ بائبل کی تورا کے اندر سوائے مار گھاٹ اور خون خرابے کے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا آپ کو. میں غوث بھائی کی آنکھ پھوڑا, غوث بھائی کو بول رہا اس کی پھوڑ دے, میں ان کی جان لے لیا, اس کی جان لے لے, انہیں اس کا مار دیا, اس کو لے لے. بخشنا نہیں کسی کو, بخشنے بخشانے کی بات ہی نہیں. ٹٹ فار ٹیٹ, بدلہ لینا ضروری ہے. اور یہ موسیٰ کے اوپر دیا ہوا قانون تھا خدا کا, جو بنی اسرائیل پتھریں مار کے لوگوں کو موت تک پہنچاتے تھے, یہ ان کے پاس اصول چلے آ رہا تھا. So this is your Bible. ساری فقہ ان آیتوں کو تورا مان کر جو موسیٰ پہ اتری ہے اس میں سے آپ کی پوری فقہ کی ڈیزائن ہے. تمام علماء دین یہ جو احکام میں نے آپ کو اوپر سنائے, یہ تمام احکام آج مسلمانوں کے پاس میں فقہ کے اندر ویلڈ حیثیت رکھتے ہیں. اس میں سے فقہ کوئی جانتا ہے تو جا کے پڑھ لیں آج. ہاں کرسچن تو چھوڑ دیا, اس کو دیکھیں کہ ردی قانون نے اس کو رد کر دیا وہ لوگ. ہم پکڑے ہوئے کیونکہ ہم تو بکے ہوئے ہیں نا یہودیوں کے ہاتھ میں, ہمارے تو گرو گھنٹالہ ہے وہ. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے سنیے. اب آپ سورہ 42 آیت نمبر 39. بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا, اور وہ جن کے اوپر حملہ کیا گیا وہ دفاع بچاتے ہیں اپنے آپ کو. Who when they are attacked defend themselves. اور جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو اسے بدلہ لیتے تھے. اور وہ لوگ جب ان پر چڑھائی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. ٹھیک. اور برائی کا بدلہ ویسا ہی برائی, پھر جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں کے اوپر کچھ الزام نہیں. الزام صرف ان پر ہے جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جس شخص نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک یہ ہمت کے کام ہے. سنیے صاحب, قرآن کا تورا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے.
तौरा पढ़ रहा हूँ मैं, कुरान की तौरात पढ़ रहा हूँ मैं आपको, अभी बाइबल की तौरात मैंने पढ़ के सुनाई थी आपको। यहाँ जो है यहाँ अल्लाह ये कह रहा है कि सबसे पहली बात क्या कही कि जिनके ऊपर अटैक किए गए हैं वो लोग ही सिर्फ अपनी दफा करते हैं, अपनी डिफेंस करते हैं, और जबकि उनके साथ रॉन्ग किया गया है तब वो करते हैं ये। फिर आगे अल्लाह ये कह रहा है अगर रिक्विटल यानी बदला लेना अगर ईवल है तो ये ईवल है, यानी बदला खुद, यानी अगर मैंने आपकी आंख पढ़ी, अगर मैं आंख पढ़ रहा हूँ तो ये अरबी में पढ़िए 40 नंबर क्या है, बट रिक्विटल ईवल में बिकम एन ईवल इटसेल्फ, यानी ये जो बदला ले रहे हैं, ये जो खराबी का एक बदला ले रहे हैं, ये बदला लेना खुद एक बहुत बड़ी खराबी बन जाएगी, बोल रहा है खुदा यहाँ पर। भाई अब इसको पढ़िए, इसमें तर्जुमा बड़ा अच्छा दिया, बट रिक्विटल और बुराई का बदला जैसी बुराई, हाँ बुराई का बदला भी जैसे उसकी जैसी बुराई है। हाँ, बुराई का बदला अगर कोई ले रहा है तो उस जैसी ही बुराई कर रहा है वो। मैं यहाँ पॉइंट, यूसुफ भाई पॉइंट सही लेकर आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुरान आपको इजाज़त दे रही है उस बदला लेने का, कुरान ये कह रही है कि अगर तुम वैसा ही बदला अगर उसका लोगे तो उसने जो ईवल किया था वही ईवल तुम कर रहे हो, कुरान ये कह रही है इसके अंदर। उसमें भी शामिल वो इतना ही बड़ा ईवल है जितना बड़ा ईवल का आप इंतकाम लेने के वास्ते निकले, ये बात आई है इसके अंदर, ये बड़ी पॉइंट की बात है, इसको नोट कीजिए आप। बट रिक्विटल ईवल में बिकम एन ईवल इटसेल्फ, रिक्विटल कहते हैं उसका बदला लेना, वो बदला खुद जो बुराई का बदला ले रहे हैं वो खुद एक बहुत बड़ी बुराई बन जाएगी तुम्हारे लिए। फिर अल्लाह क्या कह रहा है, हैंस whoever pardons and make peace, जो उसको माफ कर दे और उसके साथ अमन कायम कर ले, his reward rest with Allah, verily he loves not the violators of the human rights। जो अल्लाह कह रहा है कि जो उसको माफ कर दे, किसको माफ करने की बात कर रहा है अल्लाह, जो आपके साथ में ईवल पहुंचाया, अल्लाह बोल रहा है अगर तुम उसको ईवल पहुंचाओगे तो वैसा ही ईवल पहुंचाते। फारसी की एक कहावत है, याद आ गई, मैं सुना देता हूँ, जो हमारे बचपन में सीखे थे हम, खताए बुजुर्ग गिरफ्तन खता, खताए बुजुर्ग गिरफ्तन खता, यानी अगर आपके एक बुजुर्ग है वो गलती कर रहे हैं, आप उनकी गलती की शनाख्त कर रहे हैं कि साहब ये गलती कर रहे हैं, तो वो खुद एक गलती है, उनकी शनाख्त करना, बुजुर्गों की गलती को बताना खुद एक गलती है। खताए बुजुर्ग गिरफ्तन खता, यानी बुजुर्गों की गलती पकड़ना खुद एक गलती का काम कर रहे हैं आप पहले। अब बात समझ रहे हैं आप? तो यहाँ अल्लाह ताला ये कह रहा है कि अगर कोई बुरा भी कर दिया है, अगर तुम बदला ले रहे, भावना यानी इंतकाम अगर उससे ले रहे तो वो भी इतना ही बुरा ईवल कर रहा है जितना पहले ईवल तुम्हारे साथ में हो चुका है। और अल्लाह कहता है कि जो कोई उसको माफ़ कर दे और जो कोई उससे अमन बना ले, अमन, तो अल्लाह उसका बेहतरीन रिवार्ड देने वाला है। और अल्लाह हरगिज़ पसंद नहीं करता उन लोगों को जो अल्लाह के क़ानून और अल्लाह की उसूलों को तोड़ते हैं। साहब ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं, बाइबल की तौरात के मुकाबले में क्या बात कह रहा है खुदा यहाँ पर, गौर कीजिए आप। ये रब्बानी तालीम है साहब, कुरान की ये रब्बानी तालीम है। हाँ, blame falls only to those who has wrong and the trespassers on this earth without justification will have painful punishment. Whoever is patient and forgiving acts with great courage and resolution। और अल्लाह कहता है जो कोई सब्र करेगा और जो कोई उसको माफ करेगा, उसने क्या काम दिखाया, उसने बहुत हिम्मत का काम किया। आपको बुज़दिली लग रही है, खुदा उसको कहता है कि बहुत हिम्मत का काम है किसी को माफ कर देना। तो भैया दुनिया में पीस कैसे आएगा? मैं भी लड़ रहा हूं, आप भी लड़ रहे हैं, मैं भी लड़ रहा हूं, आप भी लड़ रहे हैं, तो 7 जन्म तक लड़ाई चलेगी तो रुकेगी नहीं। बाइबल में खून ही खून दिख रहा है, बाइबल की तौरा में खून ही खून है। इसकी एक आयत वाली आयत में बराबर का बदला लेने की बात। बिल्कुल, हाँ, बराबर का बदला दे रहा है। नहीं तो इजाजत क्या है कि देना पड़ी है? माफ तो कर देना अच्छी चीज है जी, इसके बाद भी अल्लाह ताला फरमाए। और जो शख्स अपना मजलूम होने के बाद बदला ले तो ऐसे लोगों के ऊपर कुछ इल्ज़ाम नहीं। अगर बराबर का बराबर क्या बदला ले? देखिए अभी भी माइंड में वही घुसी हुई है बाइबल, अभी भी माइंड में बाइबल घुसी हुई है। अरबी में पढ़ी आयत, क्या बदला ले?
یوسف بھائی ذرا باریکی سے غور کیجیے. ترجمہ ہاں ترجمہ ہی بتاتا ہوں میں. ہاں ترجمہ ویسی ہے نا. عربی میں پڑھیے. جی ہاں انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم. نہیں اس سے پہلے پڑھیے. خصاص کا لفظ نہیں ہے نا اس میں. 41 پڑھی. جو بدلے کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون. بعد ظلم ہی وجزاء ظلم کے السیئۃ. بعد. جی ظلم کے بعد والذین اذا اصابهم نہیں. بدلے کے لیے کیا لفظ آیا ہے عربی میں؟ مترجم جو بدلے کا ترجمہ کیا اس کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ ولمن انتصر. تسرا بولے تو خیر یہ ورڈ نہیں معلوم بھائی میرے کو. تسرا کس کو بولیں گے؟ کبھی دیکھا ہوا نہیں ہے ورڈ میرا یہ. تو بہرحال چلیے ٹھیک ہے. اب آپ نکالیے قرآن کی 41 نمبر کی صورت, اس کی آیت نمبر 34 سے 38. اس کے اندر اب بدلہ کیسے جائز ہوتا ہے آپ کو معلوم پڑ جائے گا. آپ ابھی بھی بولے نا آپ کے دل میں اللہ تو اجازت دے رہا استاد مارا اپنوں کو مارنے کی جہاں بات آ رہی پرمیشن کی بڑا کیئرفل لے رہے ہیں اس کو پورا. معاف کرنے کی بات کو کوئی سننے تیار نہیں ہے. کیا غوث بھائی معاف کرنے والی بات تو پسند نہیں آ رہی کسی کو. مارنے کی اجازت ہے نہیں, اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اس کے اندر بیٹھ کے پورا. 41 34 حمیم سجدہ. یہ قرآن کی میری سب سے فیوریٹ آیت ہے. یہ میری قرآن کی سب سے فیوریٹ آیت ہے. ہر گھر میں اس کے توغرے ٹنگے ہوئے ہونے چاہیے. اور اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں اور بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں. تم جواب میں وہ کہو جو اس سے بہتر ہو. پھر تم دیکھو گے کہ تم میں اور جس میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی دوست قرابت والا. اور یہ بات اسی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں, اور یہ بات اسی کو ملتی ہے جو بڑا نصیبے والا ہے. کیا کہا گیا صاحب؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھلائی برائی ایک نہیں. تم برائی کا بدلے میں تم اس کے ساتھ میں اچھائی کرو. اس نے تمہارے ساتھ برائی کی, یہ اسٹیبلشڈ ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام, السلام علیکم وعلیکم السلام. آپ بھی اچھا کر رہے ہیں, میں بھی اچھا کر رہا ہوں. If you are good, I am good, there is no good. If you are good, I am good, there is no good. If I am bad and you are good, then this is very good. There is no need of good. یہ تو ڈپلومیسی ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام, خیریت خیریت, بس یہ تو ڈپلومیسی ہے. میں آپ کے ساتھ میں برائی کروں, آپ میرے ساتھ اچھائی کرو. اللہ کہہ رہا ہے کہ برائی کو دفع کرنا ہوگا بھلائی سے. ایک اس نے خراب ڈیڈ کی تمہارے ساتھ میں, اس کے بدلے میں انسٹیڈ آف اے بیڈ ڈیڈ یو ڈو اے گڈ ڈیڈ. بھائی معاف کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے, معاف کرنے سے اوپر کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے ساتھ میں بھلائی کا عمل کرنا. تو اللہ بتا رہا ہے جب تم یہ کرو گے تو تم دیکھو گے, بول رہا اللہ, رزلٹ دیکھو گے اس کا. جو تم میں اور اس میں دشمنی تھی وہ ہو جائے گا تمہارا ایک نزدیکی دوست, قریبی دوست. ابھی تک وہ دشمن بنا ہوا تھا. یہ ربانی نیوکلیئر بام ہے, یقین مانیے ربانی نیوکلیئر بام ہے, ربانی بام ہے. دشمنوں کو اپنے صف میں کھڑے کرنا ہے. صاحب جنگ میں آپ دشمن کو ہراتے ہیں, جنگ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ جنگ میں ہراتے ہیں آپ, اور دعوت میں کیا کرتے ہیں؟ دشمن کو آپ جیتتے ہیں. بہت بڑا فرق ہے. جنگ میں آپ دشمن کو ہراتے ہیں, دعوت اللہ کے اندر آپ دشمن کو جیتتے ہیں. وہ جو دشمن کل تک تھا وہ آج آپ کا دوست بن جاتا ہے, آپ کا پروٹیکٹر بن جاتا ہے, آپ کی صف میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, آپ کا محافظ بن جاتا ہے. اور یہ بات کس کو ملے گی؟ سب کو, جن کے بہت فارچونیٹ فیوز ہوں گے جو یہ بات کو سمجھیں گے. نصیبہ والے جن کے نصیب بہت اچھے ہیں, جن کو یہ ربانی تعلیم سمجھ میں آ گئی, اللہ کی کتاب سمجھ میں آ گئی, ان کو یہ بات ملے گی. ان کو بھی جب مل رہی تو ان کا ایگو اتنی آسانی سے ان کو نہیں چھوڑ رہا ہے. تو اللہ بول رہا کہ جب یہ بات تم کو مل گئی, تمہارے نصیب اچھے تو جو تمہارے کو ہدایت ہو گئی کہ تم یہ کریں گے, تو جب اس کو تم برائی کو دور کرنے جاؤ گے بھلائی سے,
کون آئے گا وہاں پر؟ शैतान। ہمارا گرو گھنٹا. تو اللہ بول رہا اس مردود سے تم پناہ مانگ لینا ورنہ ٹریپ کر کے چھوڑ دے گا. یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہتا ہوں، یہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں میں آپ کو، پوری ذمہ داری سے. پوری قرآن کے اندر قرآن انسان کو انسان کا دشمن دیکھتا ہی نہیں. قرآن صرف دو شکلوں میں انسان کو دیکھتا ہے، ایک موجودہ دوست، ایک پوٹینشیل دوست. آپ میرے بھی دوست ہیں، سو کالڈ آپ میرے دشمن ہیں، سو کالڈ. میں دعوت اللہ کروں گا آپ کی برائی کے ساتھ میں اپنی بھلائی اگر دوں گا تو آپ بھی میرے دوست کے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں. تو قرآن کسی دو انسان کو ایک دوسرے کا دشمن نہیں دیکھا. بات سمجھ رہے صاحب آپ؟ اب بھائی صاحب آپ نکالیے سورہ انعام آیت نمبر 16. تھوڑا عربی میں بھی پڑھتے جائیے، کچھ وضاحت ہے، میں عربی کی بھی لوں. بات ٹھیک چل رہی ہے؟ ہاں یوسف بھائی بات ٹھیک چل رہی ہے؟ ٹھیک. جی 6 نمبر کا سورہ آیت نمبر 16. نکو بیٹا شکیل پنکھا بس ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی نکو پڑھیے جی. جی قل لمن ما في السماوات والارض قل الله كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. پوچھو کہ کس کا ہے جو کچھ whoever is saved from the qasas retribution جی جی on that day has attained the Allah's mercy. جس شخص نے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے گا جس پر اللہ نے بڑا رحم کیا اور وہ صحیح کام کی. جی نہیں، whoever is saved from the ہاں کہو کہ اللہ کے سوا، کہو کہ ہاں کہو جو کوئی سے آئے گا، جو کوئی. whoever is saved from the قصص کا لفظ آ رہا ہے شاید نہیں نہیں ہاں پڑھیے. قصص کا لفظ نہیں ہے اس میں، نہیں پڑھیے. پورے پیراگراف میں نہیں. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَقُولَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. یہ 16 تک پڑھ دیا. whoever is saved from the retribution on that day has attained Allah mercy, and that is the single trump. ہاں فوز کا لفظ انگلش میں وہی آ رہے ہیں نا. ابھی بھائی اس میں فوز کا لفظ اس آیت میں 6:16 میں ہاں لفظ فوز ہاں بلندی. ٹھیک. اللہ یہاں پر یہ بتا رہا ہے 6:16 کے اندر جو کوئی بھی اپنے آپ کو انتقام سے بچا لیا، انتقام نہیں لیا، اس کا بدلہ نہیں لیا، بدلہ، تو وہ کیا کیا؟ اس نے خدا کے رحم کو اٹینڈ کیا. خدا کا رحم اس کے اوپر آئے گا اور وہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہو. یہ بات کہی گئی اس کی. یعنی کیا ہوا؟ آپ اپنا بدلہ چھوڑ دیے اس کے ساتھ. یہ تھی اوپر جو کہی کہ تم برائی کے ساتھ میں بھلائی کرو والا، یہ تھا معاملہ. آپ نے یہ کیا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے یہ کیا وہ اللہ کے رحم کے لائق ہوا، اللہ کا رحم اس کے لیے آئے گا اور یہ زبردست اس کے لیے کامیابی ہے. زبردست کامیابی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک صاحب؟ اب دیکھیے حاجی صاحب آپ نکالیے سورہ بقرہ کی 84 نمبر. آپ بائبل کی آیتوں کو نظر میں رکھیے. وہ مارا تو تم بھی مار دو اس کو، تم بھی جلا دو اس کو، تم بھی کاٹ دو اس کو، پورا کاٹ مار کھٹا خون ہی خون چل رہا ہے اس کے اندر. اور یہاں کیا چل رہا ہے؟ معاف کر دو، صبر کر لو، برداشت کر لو، اللہ تم پہ رحم کرنے والا ہے. ہاں
تمہارے ساتھ جو برا کرا اللہ اس کو بول رہا ہے کہ اگر تم اس کو معاف کر دیں گے اور اس سے تم بدلہ لینا تم چھوڑ دو گے تو اللہ کا رحم تم حاصل کر لو گے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی تمہارے لیے۔ کس شکل کے اندر معاشرے کو دیکھ رہا ہے خدا، غور کیجئے اس کے اندر آپ۔ جی ایسا۔ اور جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا ہاں کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے ٹھیک۔ اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، ہوں پھر تم نے اقرار کیا ہوں اور تم اس کے گواہ ہو، ہوں پھر تم ہی وہ ہو ہوں کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو ہوں اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو۔ ٹھیک، رک جائیے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے انسان سے اس بات کا عہد لیا کہ وہ خون نہیں بہائے گا۔ اپنوں کا خون، اپنے کون ہیں؟ We are all humans. We are all humans. اور تم لوگوں کو زبردستی جو ہے نکالو گے نہیں، یعنی ان کو ڈی روٹ نہیں کریں گے آپ۔ ایک تو مار دینے کا ہے، ایک دوسرا کیا ہے، اس کی اپرچونیٹیز کو ختم کر دینے کا ہے۔ نہ اپرچونیٹیز ختم کرو گے نہ تو کلنگ کرو گے اس کی۔ تو اللہ بول رہا ہے کہ یہ تم نے عہد کیا ہوا ہے خدا کے ساتھ، تم بانڈ ہے اس کے اندر اللہ سے۔ اب لیجیے آج صاحب 17:33 سورہ بنی اسرائیل۔ جی جی، بنی اسرائیل 33۔ اور جس جان کو خدا نے محترم ٹھہرایا ہے اس کو قتل مت کرو مگر حق پر۔ رک جائیے، پھر اس کو عربی میں پڑھیے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق۔ رک جائیے، اس کا ترجمہ پڑھیے۔ اور جس جان کو خدا نے محترم ٹھہرایا ہے اس کو قتل مت کرو مگر حق پر۔ کیا بات کہی گئی صاحب اس میں؟ کوئی بتائے؟ کوئی ایک جان ہے بھائی جس کو اللہ محترم ٹھہرا دیا، اس کو قتل نہیں کرنے کا ہے، مگر تم اس کو قتل کر سکتے ہو، حق پہ رہ کے تم قتل کر سکتے ہو۔ تب کیا ہوا؟ یس، اب آپ یہی مائنڈ جا رہا ہے آپ کا کہ دیکھو میں رائٹ ہوں، سالہ میرے بھائی کو مارا، میں اس کو کہیں کو نہیں مار سکتا ہوں، پھر آگے اس کے اوپر بائبل کے اوپر۔ بھائی یہاں کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نفس کو مار سکتے ہو، پرمیشن دے رہا مارو بول کے، لیکن حق کے ساتھ میں مارنا، تم حق پہ رہنا۔ انہیں آنکھ پھوڑانا تو اپن کیا کر سکتے ہیں؟ تورات میں آ رہا نا، حق ہے اپنا، جان لیا تو جان کا بدلہ جان ہے نا۔ تو آپ مارنے کی بات سمجھ رہے ہیں، یہاں بات ہو رہی ہے کس کو مارنے کی بات ہو رہی؟ انسان کو، جان کو، نفس کو، آدمی کو۔ یہاں بات ہو رہی نفس کو مارنے کی۔ اس کی نفس کو تم ماریں گے، کیسے ماریں گے؟ حق سے ماریں گے۔ حق کیا ہے؟ حق کیا ہے بھائی؟ میں بھی کچھ دیر پہلے پڑھا رہا جی قرآن کے اوصافی نام، اس کے اندر حق بتایا نا، یہ قرآن حق۔ اس سے اس کا نفسیاتی قتل تم ضرور کرو۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ ہاں نہیں، اس لیے کہ آگے آیت میں پھر بتایا جا رہا ہے اس کی وارث کی بات ہو رہی ہے نا، پھر وارث کیا ہے؟ آؤ صاحب، وارث بھی آ جائیں گے، سب آ جائیں گے ابھی آپ کے پاس میں۔ پہلے نفس کا تو کریکشن کر لو۔ حق جو دے رہا اللہ مارنے کا، اگر تم کو حق ملا ہے مارنے کا تو وہ حق سے مارنے کا حق ہے، حق سے، اور حق یہ اللہ کی کتاب ہے، اور وہ بھی نفس کو مارنے کا ہے۔ مرو بھی اور مارو بھی، کوئی پرابلم نہیں، نفسیاتی طور پہ تو مرتے رہو مارتے رہو، کوئی پرابلم نہیں اللہ کو۔ چلیے اب آگے چلیے اس آیت کو لے کے۔ ہاں، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف بالقتل انہ کان منصورا۔ اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، بس وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، بس وہ قتل میں حد سے نہ گزرے۔ شاباش۔
اب اس کا جو وارث ہے اس کو سلطان بنا رہا ہے خدا، اس میں لفظ سلطان کا آیا ہے. ولی کی ہی سلطان فلا یوسف، اس کے ولی کو اس کا سلطان بنایا گیا. جی کائے کے بارے میں سلطان بنایا گیا کہ اس سے عربی میں پڑھی آئے فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل، فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا. یعنی ہم نے اس کے بھائی کو یا اس کے ولی کو اس کا سلطان بنایا ہے کہ وہ اس کا قتل کرے، لیکن قتل کرنے میں کیا کریں؟ حد سے نہ گزرے. بھائی قتل میں حد سے کیا گزرنے کا ہوتا؟ مارنا ہے، بس ختم ہو گئی بات. نہیں، حد سے گزرنا ہے نا، آپ نے آنکھ پھاڑی، آپ اس کا مرڈر ہی کر دے رہے ہیں. نہیں بھائی، قتل کی بات ہو رہی نا، قتل والے یعنی مقتول کے بھائی کی بات کر رہا ہے پر اللہ میاں. جو مر گیا سو آنکھ پھوڑا تو مرا کیا انہیں؟ جو مر گیا سو آدمی کی بات ہو رہی. بھائی اس کے بھائی کو ولی بنا دیا گیا اس کا، اس ولی کو بولا جا رہا ہے کہ تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو لیکن تم حد سے آگے نہیں گزر سکتے اس کو مارنے میں. تو کون سی چیز ہے جو مارنے میں حد سے آگے گزرتی؟ موت تو موت ہی ہے نا یارو، ریوالور سے مارو، چاقو سے مارو، پھانسی دے کے مارو، مر گیا نا آخر میں. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کے بھائی کو سلطان بنایا گیا جس کا کوئی قتل ہو گیا تھا، اس کے بھائی کو ولی ٹھہرا دیا گیا. اس کو بول رہا ہے کہ تم اس کے ساتھ میں کیا کریں گے؟ کمپنزیشن لیں گے، اور اس کمپنزیشن لینے میں جو اللہ کی بتائی ہوئی پرسکرائب لمٹ سے اس کو تم پار نہیں کریں گے. تو جب تم یہ کریں گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اس کے اندر قانونی طور. نہیں سمجھ میں آئی بات ابھی بھی؟ یہاں پر ریٹریبیوشن نہیں ہے، بدلہ نہیں ہے، بدل ہے. بدلہ نہیں ہے، بدل ہے. ریونج نہیں ہے، کمپنسیشن ہے. اس کے بھائی کو یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ اس کا کمپنسیشن لے جو مر گیا. وہ کمپنسیشن لینے کے اندر وہ اللہ کی پرسکرائب میتھڈ کے تحت رہے تو اللہ اس کی مدد کر دے گا اس لمٹ. بھائی ایک آدمی مر گیا، غلطی سے میں مار دیا، بھائی ٹارگٹ شوٹنگ کر رہا تھا، یہ سب غلطی سے ہو رہا ہے. غلطی کی نہیں، انٹینشنلی ہو تو نہیں، انٹینشنل کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو غلطی کی بات ہو رہی ہے. اس کے اندر صلاحیت یہ ہے کہ اگر کسی سے دلی ارادہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کا قصاص ہے. اس سے پہلے کی آیت بول رہے ہیں آپ، اس سے پہلے کی اولاد کی. نہیں ہاں، وہ اس میں ہم کیا بولے؟ ولا تقتلوا النفس میں اولادکم، قتل کے معنی ہم مارنا نہیں لے رہے، نہیں لے رہے. نفسیاتی قتل لے رہے. ہاں تو پھر اب یہ وارث اور پھر اس کا اس کو جو نہیں، اس کے اوپر کی آیت کو پھر قتل کر رہے ہیں. اس کے اوپر کی آیت کہ اگر اس کا وارث ہاں بدلہ تو لے سکتا ہے، لیکن اگر اس کو جو ہے اپنی اچھے کیریکٹر کے لحاظ سے اگر اس کو معاف کر کے اس کو صحیح راستے، وہی تو بات کہی جا رہی ہے اس کے اندر. یہ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ وہ اس کا بدل لے لے، بدلہ نہیں لے، بدل لے لے، اس کا کمپنسیشن لے لے، نہ کہ اس سے ریونج لے. یا امپورٹنٹ پوائنٹ جو لانے کا ہے وہ یہ ہے، اٹ از ناٹ دا ریونج، اٹ از دا ریکمپنسیشن. بھائی ایک مر گیا، ہو گیا، غلطی ہو گئی، آدمی تو چلا گیا، ایک آدمی کی تو جان چلے گی. اب کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے آدمی کی بھی جان لے رہے ہیں نا. مطلب آپ یہ جو تقتلوا کے معنی مارنا لے رہے، کلنگ لے رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کلنگ اس کی جو کر رہا ہے آپ، یہ نفس کی کلنگ کر رہا ہے. اب یہ نفس کی کلنگ کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ بحق جو ہے، جو قرآن ہے اس کے مطابق آپ کلنگ کریں گے، قرآن کے جو احکام ہے اس کے تحت میں آپ کام کریں گے. تو اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا کسی سے ہو گیا ہے، مر گیا ہے، کہ غلطی سے مر گیا، انٹینشنلی مر گیا، جو بھی ہو گیا، اس کے بھائی کو اس کی اتھارٹی دی گئی کہ وہ اس کا بدل لے لے، بدلہ نہیں، بدل، ریکمپنسیٹ کر لے اس کو. تو اب ریکمپنسیٹ کرنے میں وہ لمٹس کراس نہ کرے. جیسا بھائی میرے سے غلطی سے کام ہو گیا، میری حیثیت پوری اگر میں دیکھا تو میں آپ کو ایک 20 لاکھ روپے 25 لاکھ روپے دے دے کے سیٹل کر سکتا ہوں کیس. ہاں کون؟ اس کو پہلے جو لینے والا ہے اس کو یہ پرمیشن ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے. اس کو سلطان بنایا گیا اس کے بھائی کو. نہیں بنے گا. ہاں نہیں نہیں، اس کو اتھارٹی دی جا رہی کہ وہ یہ مانگ سکتا ہے، یہ ہی کین بی اے سوٹ فائلر، ہی کین، ہز بردر کین بیکم اے سوٹ فائلر.
یہ سوٹ فائل جو بھی کر رہا ہے تو اس کا جو بدلہ دلایا جائے گا اس کو تاکید کی جا رہی ہے کہ تم اپنی حدوں کو کراس نہیں کر رہا اس کی حدوں کو کراس نہیں کر رہا جو اللہ نے تم کو بتا دی ہے. بھائی ایک میرے سے کوئی ڈیمیج ہو گیا بھائی, آپ ڈیمیج کا کمپنسیشن کلیم فائل کرتے ہیں, آپ کیا بول کے فائل کریں گے؟ 5 کروڑ بھی کر سکتے ہیں, 50 لاکھ بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ یہاں پر یہ بول رہا کہ جو بھی کر رہا تم تھوڑا غلطی تو ہو گئی, مر تو گیا ہے ایک آدمی, اب اس کا بدل لینے کا بدلہ تو لینا نہیں ہے, دوسرے آدمی کو مارنے کی تو بات نہیں ہو رہی, یہاں بات ہو رہی ہے اس سے بدلہ لینے کی. جو بدلہ لینے کا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھائی کو یہ کہہ رہا ہے, اس کو جو سلطان بنایا گیا, کہ تم اس کے اندر حد کراس مت کرو. بھائی اس کی بیوی اگر ڈیسائیڈ کرنی چاہ رہی ہے جس کی شوہر کا انتقال ہو گیا, ہاں کیا اس کی کوئی لمٹ ہوگی اس کے بدل کی؟ اس کی لمٹ یہ ہوگی کہ سامنے والے جس سے غلطی ہوئی ہے اس کی حیثیت دیکھی جائے گی, اور ایک معروف طریقہ ہوگا کہ ایسے سچویشن کے اندر کیا کیا جائے. بھائی کار ایکسیڈنٹ کے اندر ایک آدمی کی ٹانگ توڑ دیتے آپ, اس کا ایمپوٹیشن ہو جاتا, مرا نہیں ہونے. اب آپ کا کمپنسیشن کون کیسا ڈیسائیڈ کرتے اس کو؟ اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, وہ لوگ دیکھ کے بولتے ہیں کہ یہ آدمی کس ایج میں ایکسیڈنٹ ہوا, 32 ایئرس کی ایج میں ایکسیڈنٹ ہوا, 60 ایئر مائنس 32 از اکول ٹو دا ورکنگ ہے. اب اس کے بعد یہ ہینڈی کیپ ہونے سے اس کی کیا ڈیفیشنسی ہے اس کا کیلکولیٹ کر کے وہ لوگ بولتے ہیں کہ اس کا کمپنسیشن یہ ہونا چاہیے. ایک لا ہے اس کا. کسی کا انگوٹھا کٹ گیا, ایک ٹرنر ہے جو مشین پہ کام کرتا, انگوٹھا چلے گیا, میرے کمپنی میں کام کر رہا ہوں, اس کا انگوٹھا کٹ گیا, لائف لانگ ختم, اس کی اسکل ختم ہو گئی. تو ESI کا لا یا انشورنس کا لا یہ ڈیسائیڈ کرتا, اس کے ایکسپرٹس ہوتے, انہوں یہ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن, اسکل اینڈ ایج, اس کے اندر اب اس میں کتنا بچا ہوا دم ہے. اس کے حساب سے کیا کرتے ہیں کہ ابھی نے جو 800 روپے کما رہا تھا, 500 روپے کا کام ملے گا اس کو, 300 روپے کا لاس ہوا, انفلیشن انڈیکس 10 سال میں اتنا تھا, آگے آنے والے 10 سال میں اتنا ہوگا, پورا کیلکولیٹ کر کے انشورنس کمپنی کو بولتے ہیں کہ صاحب یو ول پے سو مچ ٹو ہم. وہ ججمنٹ ویسا آتا. وہ انشورنس کمپنی جو دے رہی, اس میں جو فیکٹری کا اونر ہے, جو انشورنس کروایا ہوا ہے, انہیں لایا بولے 33% دینے کا, 66% کمپنی بھر کے دیتی ہے اس کو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات ہو رہی ہے, کمپنسیشن دلانے کی بات ہو رہی ہے, یہ مارنے مرانے کی بات نہیں ہو رہی ہے اس کے اندر. دو طریقے سے ہے اس کے اندر, دو طریقے سے. کرمنل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر سمجھ لیجئے آپس کی رائیولری تھی, رائیولری کے اندر بیڈ انٹینشن ٹو مرڈر نہیں تھے, اس کے اندر ہیچنگ نہیں تھی. ہیچنگ ایک تو یہ کہ آپ پہلے سے پلان کر کے ہیچ کر کے مارے, اس کے لیے تو سوائے پینل کوڈ کے علاوہ انہیں معاف بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا اس کو. لیکن کوئی لڑائی جھگڑے کے اندر, آپس کے لڑائی جھگڑے کے اندر کسی کا یعنی ایک دوسری میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ بھئی کسی کی بیوی ہے, وہ کسی اور کے ساتھ میں ناجائز افیئر رکھی ہوئی, اس کے شوہر کو معلوم پڑ گیا, اس کے پاس ریوالور ہے, وہ غصے میں کے بیوی کے اوپر تڑ گولیاں چلا دیا, جو آدمی تھا اس کے ساتھ میں اس میں بھی گولیاں مار دیا. تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ ہیچ مرڈر نہیں کہلا رہی, ایک فالٹ وکٹم کی وجہ سے جو پرووک کرا اس کو, تو اس کی سزا کے اندر پھانسی نہیں ہوں گی, اس کو سزائے موت ہوں گی اس کو. اور اگر یہ دونوں وکٹم یا جو بھی بچی کے گھر والے اگر وہ کمپنسیشن لے کے اگر اس کو کرنا چاہ رہے تو سزا اور ریڈیوس ہو جائیں گی. انٹینشن دیکھا جائے گا پیچھے اس سے کیا ہے. انڈین میں اسی میں بول رہا ہوں میں, کیا ایک مرڈر تو ہے جس کو بولتے کولڈ بلڈڈ مرڈر, آپ پہلے سے پلان کر کے رکھے کہ یوسف بھائی کو میرے کو مارنا ہے, کچھ بھی ہوگا, انٹینشن آپ کے بیڈ ہے, مالافائڈ انٹینشن کے ٹائپ میں آپ نے مرڈر کیا. ایک ہے ایموشنلی ریز ہو کے کسی کا مرڈر کر دیا, ایک ہے ایکسیڈنٹلی کسی کا مرڈر ہو گیا. تینوں شکلوں کے اندر 3 الگ الگ لاز لگیں گے, نتیجہ ایک ہی مرڈر ہوا, لیکن تینوں کی سزا ایک نہیں ہوگی, الگ الگ ہوگی. ہاں ابھی سمجھ لیجئے, ابھی جو کیا کرے 4 جنوں کو ہینگ ٹو ڈیتھ دیے, کیوں دیے؟ ہر جو مرڈر کرا ہینگ ٹو ڈیتھ ہو رہا, ڈپینڈ اپون دا سیریسنیس آف دا کرائم. ایک بچی کا ریپ کرے اس کے بعد اس کا مرڈر کرے. میرے جیسا جج بیٹر رہا تو میں کیا بولتا ہوں معلوم, ان کو ہینگ کرو, نیچے اتار کے ٹکڑے کر کے کتے اور سوروں کو کھلاؤ بھی بولتا ہوں پبلک میں ڈال کے.
वही इंटेंसिटी फिर वापस पनिशमेंट में आनी चाहिए उसकी निकल के, यूनिफाइड लॉ नहीं लगेगा उसके अंदर। भाई इसी जजमेंट में एक थोड़ा सा पूछता हूँ, एक लड़के को जो है वो नाबालग होने की असास के ऊपर जो है जुवेनाइल कोर्ट के हवाले कर दिया, उन्हें जो है रेप करा, रेप करने के लिए उन्हें फिजिकली मैच्योर है, मेंटली मैच्योर है, तो फिर मर्द नहीं हुआ भाई सुप्रीम कोर्ट के नहीं सुप्रीम कोर्ट का एक पैनल बैठ के यही बोला, आप जो बात बोल रहे हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट का एक पैनल बिठाया है वो जुवेनियल एक्ट के ऊपर, उन्हें आखिर में यही बोला कि जिसको आप मासूम बोल रहे हो कैन डू ए रेप, उन्हें कैसा मासूम होता पहले ये तो बताओ बोल के पूछ रहा हूँ ना कानून में। तो ये तुम्हारा ओल्ड ब्रिटिश जमाने का कानून लिखा हुआ है, वो गधे मारू कानून। न्यूज पढ़ने बोला कि रेप कर सकता है और बालग नहीं हो सकता है, इसमें यही कुल्लू ये हो सकता कि भाई उन्हें जो फिजिकली मैच्योर होगा मेंटली नहीं, ये देखिए वार्ड एक्ट जो है ये बड़ा खतरनाक है। वार्ड एक्ट हमारे वकील साहब को मालूम है, वार्ड एक्ट बोले तो गार्डियन वार्ड एक्ट जो है 18 साल के अंदर उसको एक मैच्योरिटी दे रहा, राइट टू वोट आता, 21 ईयर्स के अंदर राइट टू एग्जीक्यूशन आता डॉक्यूमेंट्स की। तो 2 वक्त मैच्योर बता रहे हैं आप उसको, 18 साल का एक मैच्योर बता रहे, 21 साल का एक मैच्योर बता रहे उसको। अच्छा 18 साल में राइट टू वो नहीं आता उन्हें, प्रॉपर्टी अपनी डीवी है वो नहीं कर सकता। अच्छा। वो गार्डियन वार्ड्स एक्ट के तहत जहाँ गार्डियन मुकर्रर होता है तो फिर 21 साल, अगर गार्डियन नहीं है उसका तो फिर एज ऑफ मेजॉरिटी 18 में कर सकता हूँ अगर गार्जियन में। अस्सलाम वालेकुम, आओ बाशु, आओ फाहिम आओ। क्या चल रहा बाशु, क्या चल रहा, आइए क्या चल रहे हैं, क्या बैठो भाई, बैठो, चलिए जी। आप देखिए, मैं आपको किसास का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं कि जो आम तौर से हमारे पास में किसास के माने बदला बताते हैं, बदला। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करेक्ट कर लीजिए कि किसास के माने बदल के हैं, ताल्लुक के हैं, रिट्रेस करने के, रिट्रैक्ट करने के हैं, बदला लेने के नहीं है। एक है रिवेंज, एक है रिकम्पनसेशन। कुरान खसस को रिकम्पनसेशन के तौर पे यूज़ किया है, रिवेंज के तौर पे यूज़ नहीं किया। मैं पहले इसकी तशरीह दे दूँ आपको इस वर्ड की, तो ताकि आपको मालूम पड़ जाएगी। टू इम्पैक्ट, टेल, कमिट, नरेट, रिकाउंट, फॉलो वन, रिट्रेस, टू रिट्रेस, फॉलो वन स्टैक। आप देखेंगे सूरह कैफ के अंदर आता, देखिए मूसा और उसका शागिर्द मिलकर दोनों जाते रहते, रास्ता भटक जाते हो मच्छी को ले लेके, तो फिर वो क्या करते, फिर वापस अपने कदमों के निशान ढूंढते हुए वहां तक पहुंचते वापस, तो वहां लफ्ज़ खसस का लाया है। 18 नंबर का सूरा है, शैतान ने हमको बुला दिया था, फिर वो क्या करते, पलट के अपने कदमों के निशान से आते, उसको बोलते हैं टू रिट्रेसिंग, उसको रिट्रेसिंग। तो खसस के माने हैं, अभी क्या होता है यूसुफ भाई कि एक गलती मेरे से हो गई, तो आप क्या करेंगे, उसको आप भी वही गलती करेंगे, वो तो एक गुनाह जाकर दूसरा गुनाह हो जाएगा, तो अल्लाह उसको रिकम्पनसेट करने का मेथड बता रहा है। एक सेकंड जी, हमको इस टॉपिक पे लेने से पहले बकर की 178, 179 को अगर पढ़ लें तो ये ज़्यादा है। इसमें यह है, अरे ईमान वालों, तुम पर मक़तूलों का क़सास लेना फ़र्ज़ किया, आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। हाँ, जिस किसी को इसकी भलाई की तरफ कुछ माफ़ी दी जाए तो इसे भलाई का इत्तेबा करनी चाहिए और आसानी के साथ दीद अदा करनी चाहिए। तुम्हारे रब की तरफ से ये तकलीफ है। हाँ, तो इसके बाद की आयत ही जो ये मैं जो ले रहा हूँ अभी, यहाँ क्या बताया जा रहा है, आप कसस के पहले मीनिंग को समझ लीजिए। 79 में है कि अक्लमंदो, खसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है, इस बात को खत से भूलोगे। हाँ भाई, अभी वही आयतें आ रही, आप जो पढ़ रहे सोच आए थे सीरियल में, खसस के मीनिंग है, इट इज नॉट द सिनोनिमस विद द मसावात, that is making a thing equal to the another thing as a mere revenge, as it serves beside the compensation, as it serves beside the compensation that is due right of a victim, also a purpose of peace for the safety of others, an aspect which is
lacking in the mere revenge. Revenge کے اندر پیس کا ایسپیکٹ لیک ہوتا ہے اور اس کے ریکمپنسیشن کا ایسپیکٹ لیک ہوتا ہے. یا قصاص کے معنی بدلہ نہیں ہے, اس کا بدل ہے. ریونج نہیں ہے, ریکمپنسیشن ہے. اب دیکھیے, اب یہ اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے اب آپ نکالیے 2 کی 178 نکالیے. ایک سکوٹ کے اندر بائبل میں کہا جا رہا ہے, سورہ رکوع 21 اور آیت 12, He that smite a man so that he die shall surely be put to death. اگر کسی انسان نے کسی انسان کو مارا تو شورلی اس کو جو ہے موت کے گھاٹ میں اتار دیا جائے. اب قرآن اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, پڑھ لیجیے آپ 2:178. اے ایمان والو, تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا جاتا ہے, آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام, عورت کے بدلے عورت. پھر جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ معروف کی پیروی کرے اور خوبی کے ساتھ اس کو ادا کرے. یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک آسانی اور مہربانی ہے. اس کو عربی میں پڑھیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. سنیے نا بھائی, ایک منٹ سنیے. ہاں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. ہم نے تم پر قصاص لینے کو لکھ دیا, فرض قرار دیا تمہارے پر کہ اس کو تم لو. کیا لو؟ قصاص کیسا لیں گے, کس کے بدلے کیا لیں گے؟ الحر بالحر والعبد بالعبد. جان کے بدلے جان. جی. اور اس کے بعد والعبد بالعبد والانثى بالانثى. غلام کے بدلے غلام, انثى عورت کے بدلے عورت. اور اس کے بعد ہے پھر جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ معروف کی پیروی کرے اور خوبی کے ساتھ اس کو ادا کرے. خوبی کے ساتھ میں اس کو ادا کرے. یا تو بدلہ لے لینا, مارنے کا بدلہ لے لینا, تو اب ادا کیا کرے گا؟ ادا کیا کرے بھائی یہاں پر ایک سادی بات بولی گئی ہے. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک ریکمپنسیشن ایکٹ چل رہا ہے پورا. یہ اٹ از دا ریکمپنسیشن, اٹ از ناٹ دا کلنگ. یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ تم پہ ہم نے لکھ دیا ہے قصاص کو. قصاص لینا چاہیے کیونکہ قصاص میں زندگی ہے. قصاص میں زندگی ہے, لائف ہے. لائف, میں آپ کی بیوی کو مارا, آپ میری بیوی کو ماریں گے, لائف ہو رہی اس میں. میں آپ میرے نوکر کو مارے, میں آپ کے نوکر کو ماروں تو وہ نوکر کیا کرا, وہ بیوی کیا کرے, اس کو کیوں مار رہا ہوں میں آپ کے بھائی کو مارا, آپ میرے بھائی کو مارے, میرے بھائی کا کیا قصور ہے یار. اگر اس کو ایسا لیتے ہیں, اگر میں آپ کو نقصان پہنچاؤں اور مجھے خوف ہو اس بات کا کہ اس کا بدلہ مجھ سے برابر ہمارا سماج لیا جائے گا, تو میں رکوں گا نا. ہاں تو وہی تو بات آ رہی ہے یسوع بھائی. یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کا ایک آزاد مارے گیا, السلام علیکم, کسی کا ایک آزاد مارے گیا, یعنی ایک مومن آزاد ہے, نہیں آپ سنو بھائی, کیٹیگری کو لیں گے تک معلوم ہی نہیں پڑے گا آپ کو بات. یہ یا کمپنسیشن کیسے ہوگا, یہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر کسی کا کوئی کمپنسیشن کرنا ہے اور یہ پورا ہو رہا ہے غلطی میں, ان انٹینشنلی, اگر اس سے تمہارا مرڈر ہو جائے تو اب آپ کیا کریں گے؟ مرڈر کس کا کر دیا, غلطی سے ہوا ہے, ایک آزاد کا ہو گیا, تو اس کا ریکمپنسیشن کتنا کریں گے آپ؟ آزاد کی جو اسکیل آف ارننگ ہے, جو اس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے, اس کا خاندان کس طریقے سے رہ رہا ہے, اس کی کفیل بن جائیں گے, اس کے ذمہ دار بن کے اس کے بھرپائی کر دیں گے اس کو اس اینگل میں جا کر. اس کا قصاص, اس کا ریکمپنسیشن اس کے لیول کا کریں گے. اور اگر کوئی ایک سلیو ہے, اس کی آمدنیاں کم ہے, اگر اس کے ساتھ میں اگر آپ کی غلطی ہو گئی تو یو ول سی دیٹ اگین, یو ول فلفل دیٹ کمی. جو ایک آدمی چلا گیا تو اس کے خاندان میں کمی کریٹ کر دیا, اس کی کمی کو اس سے کریں گے. اگر کوئی ایک عورت ہے تو اس کے اینگل سے اس کو کیا جائے گا. ہاں, اور اگر کوئی اور پھر اللہ یہ بول رہا ہے کہ اگر جو آدمی کا یہ نقصان ہوا ہے اس کا کوئی اگر کرتا دھرتا ہو تو اس کے لیے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جو بھی اس سے معاوضہ اور پینالٹیز لی جا رہی ہے وہ اس کے اندر حد سے زیادہ ایکسیڈ نہ کرے.
جب ماری دینے کا تو حد سے زیادہ ایکسیڈ کرنے کا سوال کدھر ہوتا ہے مارنے کے اندر؟ یہاں اللہ ریکمپنسیشن کی بات کر رہا ہے. ایک انسان بھائی اگر سمجھ لیجئے میرے سے کسی سے غلطی سے ہو گیا تو اب ایک گڈ نیت میں بات ہو رہی ہے کہ بھائی یہ غلطی ہو گئی میرے سے، اب میں کیا کروں؟ تو بولتے ہیں دیکھو صاحب 2 بچے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، بیوہ ہے، اماں ہے، ان کی بیمار ہے، اس کا جو بھی خرچہ ہے آپ ذمہ دار ہو جائیں گے کیونکہ غلطی آپ کا رہنا. اس کی جو حیثیت کے اندر غلطی ہوئی ہے اس حیثیت کے اندر معروف کا لفظ ہے. اور پھر یہاں پر اس سے جو کہا جا رہا ہے جو معاوضہ لے رہا ہے اس سے، اس کو بولا جا رہا ہے کہ خبردار تم ایکسپلائٹیشن مت کرنا، تم حد سے تجاوز نہیں کر دینا اس معاملے کے، بلیک میل نہیں کرنا، جو معروف ہے اس کے حساب سے تم کرنا. تو اب یہ کیا ہوا؟ اگر یہ کوئی کرے گا تو اب کیا بن گئی؟ نہیں، اب یہ زندگی بن گئی ہے، وہ زندگی بھی پوری چل رہی ہے. اگر تم مارنے کے بدلے میں اگر مار رہے تو اس میں زندگی کی طرح بھیا یہ تو موت ہی موت ہے. ایک موت ہوئی جو ہزاروں موتیں کرتے چلے جا رہے ہیں آپ اس کے اندر. ایک گھر تو تباہ ہوگا، ایک گھر تباہ ہو گیا، ابھی 4 گھر اور تباہ کرنے کے لیے نکل گیا آپ اس کے اندر. تو مار ڈالے نہیں ہے. قصاص کے معنی جو بدلہ جو لے رہے نا تو اس میں غلط ہو جا رہا. بدل میں پورا مفہوم ہے، پورا ایک ہی ورڈ، بالکل صحیح پکڑا آپ، ایک ہی ورڈ. یہ بدلہ نہیں ہے، یہ اس کا بدل ہے. یہ ریونج نہیں ہے، اس کا ریکمپنسیشن ہے. خالی قصاص کے ورڈ کو اتنا کریکٹ کر کے پوری آیتیں پڑھ لیجئے، پوری آیتیں کریکٹ ہو کر آ جائے گی. اچھا پھر اس کے بعد میں دیکھیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جس کا مقتول کا جو قصہ ہے، جو مرا ہوا ہے، اس کے خاندان والوں کو بتایا جا رہا ہے کیا مینر میں ڈیل کریں گے؟ احسن مینر، بیسٹ مینر کے اندر تم اس کو اخلاقی طور کے اوپر اچھے اخلاق پہ رہ کے اس بات کو ڈیل کریں گے. اور اللہ ایسے کرنے والوں کو اپنا ایکٹ آف گریس دیتا ہے، اس کو اللہ کا رحم ہوتا ہے اس کے اوپر. تخفیف کا بھی لفظ ہے، ریڈیوس کر دو، اس کے لیے کمی کر دو. اس کے اگر پیئی جو ہے اس قابل نہیں ہے تو کم بالکل معاف بھی کر معاف کر دی تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے بولتا اللہ. اب دیکھیے 4 کی 92 نکلی. جی، اور مسلمانوں کا کام نہیں کہ وہ مسلمان کا قتل کرے، مگر یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو وہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ معاف کر دے. پھر مقتول اگر ایسی قوم میں سے تھا جو تمہاری دشمن ہے اور وہ خود مسلمان تھا تو وہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے. اور اگر وہ ایسی قوم سے تھا کہ تمہارے اور اس کے درمیان عہد ہے تو وہ اس کے وارثوں کو خوب بہا دے اور ایک مسلمان کو آزاد کرے. پھر جس کو میسر نہ ہو تو وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا. کیا کہا گیا صاحب کہ یہ کسی مومن کا کام نہیں ہے کہ کسی مومن کو مارے، پہلی بات. اور اگر کسی مومن سے کسی مومن کا غلطی سے اگر ختم خون اگر کر دے وہ، تو وہ کیا کرے اس کے بدلے میں؟ ایک غلام کو آزاد کرے، ایک مسلمان غلام. ایک مسلمان غلامہ پالیں گے اپن، پھر اس کے گناہ کریں گے، پھر آزاد کریں گے. کوئی دوسرا فارم ہو سکتا ہے جو بھی ہے غلام کو آزاد کرنے کی بات ہو رہی ہے. ہاں، ایک غلام کو آزاد کرا دے، اور پھر جو بلڈ منی اس کو دینے کا ہے وہ اس کو دے دے. جو اس کا بلڈ منی دینے کا ہے نا، غلطی سے جس کا خون ہو گیا اس کے بلڈ منی دے دے اس کے رشتہ داروں کو. اور وہ اگر اس کو معاف کر دے، اگر وہ اس کو معاف کر دے، لینے والا اگر اس کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہوگا. اگر ایک آدمی جو وکٹم جو مرا ہے وہ اگر تعلق کرتا ہے ایک ایسی قوم سے جو بلیور نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے، مطلب معاہدہ ہے، تو وہ اس کے بدلے میں پھر ایک غلام کو آزاد کر دے. یعنی ایک مرڈر کا بدلہ ہے غلام کی آزادی. اس کے بعد والی آیت نہیں، سن لیجیے. یہ کلیئر کرتے رہیں گے. میں آپ کو میں ابھی آپ کو وضاحت دیتا ہوں. جلدی میں نہیں وہ کہتی کہ جان بوجھ کے اگر مرڈر کرے تو اس کی سزا جہنم ہے. انسان سزا نہیں، جہنم سزا. بھائی میں آپ کو یہی بول رہا ہوں کہ ایک جان بوجھ کے نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا، تو یہاں پر اب اس کی سزا کے اندر خود کا جو غلام ہے، خود کے پاس جو غلام ہے اس کو آزاد کر رہے. وکٹم کو کیا ملا؟ میرے پاس سوامی کو آزاد کر دیا، بھائی چل جاؤ.
جی وکٹم کو کیا ملا بھائی صاحب؟ یہ دو آیت ملا کے پڑھنی ہے تو دوسری بات یہ اتنی خوبصورت بات اس میں کہی گئی ہے، میں بھی اس کی وضاحت کرتا ہوں آپ کو. یہ غلام کیا ہے، یہ کون ہے، کون سا غلام، کدھر کا غلام، کیسا غلام. پھر اس کے بعد میں اگر وہ جو مرڈر کر دیا چاہے اپنے آدمی کا یا اپنے دشمن آدمی کے اندر انہیں مومن تھا جس سے معاہدہ تھا، اب اس کے پاس غلامش نہیں ہے بیچارے کا، تو انہیں کیا کرنا؟ 2 مہینے کے روزے رکھنا. 2 مہینے کے روزے رکھ لینا، پھٹم پھاٹ. مارتے جائے روزے رکھتے جائے. بھائی نہیں، غلطی کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر، اور اللہ ان تمام باتوں کو جاننے والا ہے. پھر آیت نمبر 93 پڑھیے. جی And if anyone kills a believer, جی، اور اگر وہ ایسی قوم سے تھا کہ تمہارے اور اس کے درمیان عہد ہے تو وہ اس کے وارثوں کو خون بہا دے ٹھیک اور ایک مسلمان کو آزاد کرے، ٹھیک پھر جس کو میسر نہ ہو تو وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے. ٹھیک یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. ٹھیک. اور جو شخص کسی مسلمان کو جان کر قتل کرے جو شخص مسلمان کو جان بوجھ کر مارے، اب اس کا کیا ہو رہا بتائیے. تو اس کی سزا جہنم ہے، اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا. یعنی اب جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کے مار دیا، اس کی فیملی کے لیے کوئی ریکمپنسیشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کی سزا آخرت کے اندر اللہ دے رہا ہے. دنیا کچھ بھی نہیں دے گی. اس آیت میں تو نہیں کہا کہ دنیا سے کچھ لینا ہے. جہنم کے معنی کیا ہے؟ میں پھر ارادہ کسی کا قتل کر دے رہا ہوں اور میرے کو اللہ کی طرف سے آپ اگر مومن کا نہیں کرے تو آپ کو روزے رکھنا ہے، اور اگر آپ مومن کا قتل ارادے کے ساتھ میں کر دیے تو نہ روزہ رکھنا ہے نہ کچھ کرنا ہے. اور ارادے کے ساتھ میں کر رہے ہیں یہ قتل، تو یہ معاملہ مقتول کی فیملی آپ کے ساتھ میں کوئی سوال پیدا نہیں کر رہی. اب جو کچھ سوال ہے وہ آپ کا اور اللہ کے بیچ میں ہو گیا. اللہ آخرت کے اندر جہنم میں آپ کو ڈالے گا لے جا کے. میں کسی کا بھی انٹینشنلی خط کر دیا ہو وہ بھی مسلمان کا، مسلمان کوئی بھی ہاتھ نہیں لگانا، اللہ میرے پاس ہاتھ دیکھ لیں گا. یہی بول رہے ہیں آپ، یہی آیت کہہ رہی ہے. یہ ترجمہ ہے آیت کا، کتنا خوبصورت ترجمہ ہے. یعنی ایک مسلمان کو غلطی سے مار دیا تو غلام آزاد کرانا ہے، بلڈ منی دینا ہے، 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے. ایک مسلمان کو انٹینشنلی مار دیا، اس کا جہنم ہے. اللہ بول رہا ہے کہ بس اس کا معاملہ میرے ساتھ میں ہے، اور اس کو ایک ابدی طور کے اوپر میں جہنم میں ڈالوں گا اور بڑی سخت سزا جہنم کے اندر دوں گا. کامن سینس یہ دنیاوی پروسیس اوپر کے حالات سے گزر جانے کے بعد بھی ارے اللہ کے پاس اوپر کے حالات کے اندر تو مسلم سے اتفاقیہ قتل ہے، یا تو مسلمان کا جان بوجھ کے قتل کر رہا ہے. یار اوپر سے کیا لینا دینا، بینوں سے اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ نہیں کمپنسیشن ہوگا دنیاوی اعتبار سے اس آیت کے اندر نہ کمپنسیشن کا ذکر ہے نہ مومن کی فیملی کے بارے میں. اس دنیا میں بھی انڈیمنیفائی کرنا پڑے گا مظلوم کو. وہ آپ کا خیال ہے، آیت نہیں کہہ رہی. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کا جان بوجھ کے اگر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، اور اللہ اس کو ایک ریجیکٹرز میں ڈالے گا اور جہنم کے اندر ٹیریبل سزا دے گا. اس کے پہلے جو امپلیکیشن پہلے ہے نا کچھ بھی نہیں آیا، صرف اتیج کہہ رہی، پہلے آپ کا اضافہ ہے. ایگزمپشن جو ہے نا، نہیں ایگزمپشن بھی نہیں ہے اس کے اندر. آیت کی فریم میں رہی ہے، فاسق مت بنی. آیت کے اندر ڈیلیبریٹلی ہے اور ایک جو ہے ڈیلیبریٹلی ہے. جو ڈیلیبریٹلی جو نہیں کر رہا، جو انسیڈنٹلی ہو گیا، اس کو تو کچھ پینلٹیز ہے، وار منی دینا ہے، روزے رکھنا ہے، غلام آزاد کرنا. جو ڈیلیبریٹلی ٹن بول کے مارا اس کو بولتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، میں سزا دوں گا بولا اللہ نے. دنیا میں کیا ہوگا اب دیکھیے یہ جہنم کیا ہے. اب آپ سنو نا یارو، یہ جہنم کیا ہے، یہ سزا کون دیتا ہے، یہ اللہ کون ہے جو اس کو سزا دے رہا ہے. اب یہ بات آپ کو سمجھنا ہے. یہ تمام ترجمے جھوٹے ترجمے پورے کے پورے. اس کا اب میں ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، سنیے اس کا بات، کان کھول کے سنیے آپ اس کو آرام سے سنیے. کسی مومن کے لیے یہ ممکن نہیں کہ کسی مومن کا قتل کر لے. پھر سے سنیے، کسی مومن کے لیے، عربی میں پڑھتے جائیے اور پھر میں جو ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں اس کو ٹیلی کیجیے. کسی مومن کے لیے یہ ممکن نہیں کہ کسی مومن کو وہ قتل کر لے الا یہ کہ اس سے غلطی سے ہو جائے. برابر ہے. اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے بھی قتل کر دے تو اسے مملکت الہیہ کو، بریکٹ میں اللہ کو، اس تحریر دینی ہے
جو امن کی نگہبانی کی ضمانت دے اور اس کے اہل کے لیے سلامتی کا حق تسلیم کرے اللہ کہ یہ وہ صدقہ کرے. تحریر رفقہ کا لفظ آیا ہے صاحب. غلام کہے گا بیگن کا غلام ہوتا, کوئی غلام نہیں ہوتا. تحریر رفقہ, تحریر کس کو کہتے ہیں بھائی؟ بھائی تحریر کس کو بولتے ہیں؟ لکھائی کو. رفق کس کو کہتے ہیں؟ گردن کو. کوئی ایسی تحریر اس سے حکمران لکھا ہے کہ وہ اگر کل کے دن یہ غلطی کرے تو اس کی گردن پہ ہاتھ ڈالا جائے. اور یہ جو ہے آدمی اور اس کے اہل کی سلامتی کا حق تسلیم کرے. اس کے اندر وہی کمپنسیشن کی بات آ گئی صبح آپ کی. انڈائریکٹ وے کے اندر اس کے خاندان کے حق کا تسلیم کرے, اس کی سلامتی کی, اس کے خاندان کو سلامتی دے گا. ٹھیک کرے اللہ یہ کہ وہ صدقہ کرے, یعنی جس کے ساتھ ہوا ہے اگر اس کو وہ رعایت کر کے, کیونکہ مسلمان کا معاملہ ہے, آگے نہ بڑھاتے ہوئے اگر معاف کر دے تو اللہ بولتا کہ اس کے لیے زیادہ بات. لیکن اگر کوئی مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو لیکن وہ مومن تھا تو اسے مملکت الہیہ کو ایسی تحریر دینا ہے جو امن کی نگہبانی کی ضمانت دے. پوائنٹ نمبر 3, اور اگر وہ کسی ایسے غیر مسلم قوم کا فرد تھا جسے تمہارا معاہدہ ہو, یہ اس کے اہل کے لیے سلامتی کا حق تسلیم کرے اور مملکت الہیہ ایک ایسی تحریر دے جو امن کی نگہبانی کی ضمانت دے. اور اگر یہ وہ سب نہ کر سکے, اگر یہ کسی سولجر ٹو سولجر ہو گیا ہے, اگر یہ وہ سب ایسا نہ کر سکے تو اس کے لیے دونوں حالتوں میں, 2 مہینے جو آپ کر رہے ہیں نا اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں, دونوں حالتیں, دونوں حالتوں میں امن اور جنگ کی تربیت ہو اس کو. یہ مملکت الہیہ کی طرف سے مہربانی ہے اور مملکت الہیہ بربنائے حکومت اعلیٰ والی ہے. یعنی اللہ زبردست سے اس میں بات کی, یعنی ایک آدمی اگر یہ ایکٹ کر دیا ہے اور وہ اب رسوخ نہیں پا رہا ہے تو اس کو آپ بانڈ قرار دیں گے, اس کو آپ جیل میں ڈالیں گے, جیل میں ڈال کے اس کو آپ ریفارمیشن کریں گے, تربیت کریں گے. جنگ کے حالات میں اس کو کیسے جینا ہے اور امن کے حالات میں کیسا جینا ہے, دونوں حالات. 2 مہینے کے روزے جو کہا گیا نا, دونوں حالات ہیں, جنگ کی حالات ایک امن کی حالات ہوتی ہے. اس کی ریفارمیشن اس کو اپنے گرپ میں لے کے, اس سے جو تحریر ایک لکھا ہے جو بانڈنگ کرے اس کی, آپ جو اس کے اوپر جیسے یوسف بھائی نے کہا تھا انڈیمنیٹی بانڈ لکھانا, اس کو آپ ایک ایسی تحریر لے رہے ہیں اس سے کہ وہ ایسی حرکت نہ کر سکے, اس کو بانڈ کر کے ایک آئسولیشن میں ڈال رہے ہیں, وہاں اس کی ریفارمیشن کر رہا ہے, اس کا وہ جو ایٹیٹیوڈ تھا اس کو ختم کر رہا ہے. دونوں حالتوں کے اندر وہ لائف کیسے رائٹفل گزارے وہ دے. اور یہ جس سے ہو گیا ہے, اگر وہ استطاعت رکھنے والا آدمی ہے تو مقتول کے خاندان کے لیے وہ سلامتی کی ذمہ داری مہیا کرے. یہ وہ بانڈ ہے رفق تحریرہ, یہ ہے وہ غلام آزاد کرانا جو قرآن جس کو کہہ رہا ہے. اس سے بانڈ لو کہ وہ ذمہ دار ہوگا ان کا کہ مقتول کی فیملی کا ٹیک کیئر کرے گا. دشمن فلم آیا تھا اسی پر, جی فلم آیا تھا دشمن, راجیش کھنہ ممتاز کا. یہ بات اس کے اندر کہی گئی ہے. کس کے اندر کہی گئی ہے؟ ذمہ داری لینا. یہ بات کہی گئی ہے آپ کی 492 میں. اب 493 میں کیا کہہ رہا ہے؟ جو شخص بھی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے. اب یہاں پر انٹینشن ٹو مرڈر مالافائڈ ہے, اوپر انٹینشن ٹو مرڈر نہیں ہے لیکن مرڈر ہے. تو اس کے حالات بتائی گئی کہ اس سے ایک بانڈ لکھا لیا جائے, اس کو سلامتی کے لیے ان کی فیملی کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے, اس کو لے جا کے 2 تربیتوں کے اندر اس کو سدھارا جائے, اس کو جیل میں ڈالا جائے, اس کی تربیت دی جائے, دونوں حالات کے اندر اس کا سوم کرایا جائے, اسے روکا جائے, اسے رکوایا جائے. دونوں کنڈیشنز کے اندر وہ برابر پختہ انسان بن کے نکلے. بھائی ایک کوئی مینٹلٹی ہوتی ہے, اس کو سدھارنے کی ضرورت ہوتی, تو کیا کریں گے؟ اس کو آئسولیشن میں ڈالیں گے, جیل میں ڈالیں گے, اس کے ہاتھ کاٹیں گے. ہاتھ کاٹنا یہی تو ہے, جیل میں ڈالنا ہے, اور کیا ہے؟ یہ کوئی لے کے تڑ بول کے مارتے رہے چوری سے, وہ والی بات نہیں ہو رہی. تو اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے, 93 کے اندر ایک دوسرا ریورس کام ہوا. یہاں ان انٹینشنل تھا, 93 کے اندر انٹینشن ہے, انٹینشن ٹو مرڈر ہے. اس کا انجام کتنا بھینکر ہے اس کے اندر دیکھیے. جو شخص کسی بھی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر مملکت الہیہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے, اور اس نے
اس کے لیے سخت سزا تیار کر رکھی ہے. یہاں اللہ سے مراد اللہ کے وہ احکام ہے جس کے اندر آئی پی قانون لاگو ہے. یہاں اللہ ایز اے پرسن نہیں. بھائی کریکشن کرنا پڑے گا. یہاں اللہ سے مراد اللہ کے وہ احکام ہیں جس کے اندر کوئی انٹینشن کرتا ہے کسی انسان نے کسی انسان کی جان بوجھ کے لی تو اس کو اسی ارتھ کے اوپر ایسی زندگی بنا دی جائے اس کی کہ جہنم سے بدتر, اور اس کو وہ حکومت جو یہ لاس کو گورن کری ہوئی ہے اس کو ایسی سزا کے اندر ڈالے اور ایسی لعنت ہو اس کے اوپر کہ وہ تمام لوگوں کے لیے عبرت بن جائے. اس زمین کے اوپر مرنے کے بعد کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ بھی جو اوپر کے معاملے جو چل رہے ہیں, یہ کمپنسیشن کون دکھا رہا, یہ تحریر کون لے رہا؟ جوڈیشری سسٹم لے رہی صاحب, جوڈیشری سسٹم لے رہی, کورٹس لے رہے, جو قضیت بیٹھی ہوئی ہے, جو لوگ بیٹھے ہوئے جو انصاف کرتے ہیں لوگوں کے بیچ میں, یہی فرق چاہ رہا وہی لینا چاہ رہے ہیں. اور اگر کوئی ایسا لے رہا ہے تو اس کی تربیت کر رہے ہیں, اس سے فائن لگا رہے ہیں, اس سے لکھا رہے ہیں, اس کو جیل میں ڈال رہے ہیں. اور اگر کوئی ایک انسان جان بوجھ کے اگر قتل کرتا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ بول رہا ہے ان حکمرانوں کو یہ انسٹرکشن دے رہا ہے, جو ورڈ اللہ آیا ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اللہ کے احکام جو لے کر اٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو اللہ کی اتھارٹی اسٹیبلش کرے ہوئے, ان کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اس کی زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دینا, بات کا تو الگ, اور لوگوں کی عبرت کے لیے اس کو ایسی سزا دینا کہ اس پہ ایسی لعنت ہونا کہ ایسا گھنونا کام کوئی دنیا کے اندر پھر نہیں کر سکے واپس. اس میں تمہارے لیے زندگی, اس میں تمہارے لیے زندگی. مگر ایسا نہیں ہو اگر رہا, ایسی مثال قائم ہوگی تو کسی کو بھی ضرورت نہیں ہوگی کسی مگر ایسا نہیں ہو رہا نا, نہیں ہو رہا نا. نہیں ہو رہا ایسا. انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی کی سزا ایک ہی آپ کا نہیں. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان انٹینشنل مرڈر کی ریفارمیشن ہے, ان انٹینشنل مرڈر کی ریفارمیشن ہے, تربیت ہے. دونوں حالاتوں میں, جنگ کے حالات میں وہ کیسا رہے اور امن کے حالات میں کیسا رہے. اور اگر کوئی جان بوجھ کے مار رہا ہے وہ قابل معافی جرم نہیں ہے, اس کو ایسی سزا دے رہا ہے کہ اس کی زندگی جہنم ہو جائے اور وہ لوگوں کے لیے عبرت بن کے رہے. اور اوپر والے سے تحریر لکھا رہے ہیں, یہاں کوئی تحریر نہیں ہے, اس کو کوئی آزاد کرنے کی بات نہیں ہو رہی. سخت سزا وہ بھی اللہ اپنے ذمہ داری میں لیا. یہ دنیا کی تو سزا ہے, آخرت میں بھی. تو بھیا مقتول کہاں جا رہا؟ جہنم میں. جہنم میں نہیں, جو مرڈرر ہے وہ تو جہنم میں جا رہا. مقتول کے خاندان والے کہاں جا رہے ہیں؟ مقتول کے خاندان والے اوپر کی جو تحریر لکھانے والی عدالت ہے اس کے لیے جا رہے ہیں. وہ عدالت اس کو یہ سزا سنا رہی ہے. وہ عدالت اس کو ایسی سزا سنا رہی ہے کہ لوگ اس کے بعد میں ویسا کرائم کرنے سے جو گھبرا جائے. اس کو سپریم کورٹ کیا بولا, یہ جو پرسوں 4 جنوں کو سزا جو دیے ہے ریپ کیس کے اندر, بس ریپ کیس کے اندر, انہیں بولا ہم ایسی عبرتناک سزا دینا چاہ رہے ہیں کہ لوگ اس ایکٹ کو کرنے سے پہلے گھبرا جائیں. ایک جج اس میں سے بولتا کہ کاش ہم اس کو پبلکلی دے سکتے. کسی ایک ججمنٹ میں پڑھا ہوا ہے. نہیں وہ دہلی میں تو دیتی ہے نا, بمبئی میں دیتا ہے. صاحب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بدلہ قائم ہے. ایک سیدھی سادی باتیں ہوئی کہ اگر کوئی انسان بلا مقصد اگر کسی کا نقصان پہنچا دیا ہے تو اس کو انڈیمنیفائی کر کے لکھائی تحریر کر کے اس کو یہ کر دو, کیونکہ اگر تم اس کو بھی بدلہ جان لے لیں گے تو پھر دوسری فیملی بھی متاثر ہو جائے گی. اب لیجیے 2 کی 179. فرمائی 2 کی 179. ہاں 2 کی 179. ایمان والو, تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا جاتا ہے, آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام, عورت کے بدلے عورت. اچھا آگے نہیں ہے, آگے نا, آگے آگے آگے. اب نکالیے صاحب سورہ مائدہ کی 27. جائے اسے تو اس کے حالات بتائیے آپ, جو اس کے اوپر جو شخص تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر مملکت الہیہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے, اور اس نے اس کے لیے سخت سزا تیار کر رکھی ہے. یہاں اللہ سے مراد
اللہ کے وہ احکام ہے جس کے اندر آئی پی قانون لاگو ہے. یہاں اللہ ایز اے پرسن نہیں. بھائی کریکشن کرنا پڑے گا. یہاں اللہ سے مراد اللہ کے وہ احکام ہیں جس کے اندر کوئی انٹینشن کرتا ہے کسی انسان نے کسی انسان کی جان بوجھ کے لی تو اس کو اسی ارتھ کے اوپر ایسی زندگی بنا دی جائے اس کی کہ جہنم سے بدتر, اور اس کو وہ حکومت جو یہ لاس کو گورن کری ہوئی ہے اس کو ایسی سزا کے اندر ڈالے اور ایسی لعنت ہو اس کے اوپر کہ وہ تمام لوگوں کے لیے عبرت بن جائے. اس زمین کے اوپر مرنے کے بعد کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ بھی جو اوپر کے معاملے جو چل رہے ہیں, یہ کمپنسیشن کون دکھا رہا, یہ تحریر کون لے رہا؟ جوڈیشری سسٹم لے رہی صاحب, جوڈیشری سسٹم لے رہی, کورٹس لے رہے, جو خزیت بیٹھی ہوئی ہے, جو لوگ بیٹھے ہوئے جو انصاف کرتے ہیں لوگوں کے بیچ میں, یہی فرق چاہ رہا وہی لینا چاہ رہے ہیں. اور اگر کوئی ایسا لے رہا ہے تو اس کی تربیت کر رہے ہیں, اس سے فائن لگا رہے ہیں, اس سے لکھا رہے ہیں, اس کو جیل میں ڈال رہے ہیں. اور اگر کوئی ایک انسان جان بوجھ کے اگر قتل کرتا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ بول رہا ہے ان حکمرانوں کو یہ انسٹرکشن دے رہا ہے, جو ورڈ اللہ آیا ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اللہ کے احکام جو لے کر اٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو اللہ کی اتھارٹی اسٹیبلش کرے ہوئے, ان کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اس کی زندگی کو جہنم بنا کر رکھتا ہے. بات کا تو الگ اور لوگوں کی عبرت کے لیے اس کو ایسی سزا دینا کہ اس پہ ایسی لعنت ہونا کہ ایسا گھنونا کام کوئی دنیا کے اندر پھر نہیں کر سکے واپس. اس میں تمہارے لیے زندگی, اس میں تمہارے لیے زندگی. مگر ایسا نہیں اگر ہو رہا, ایسی مثال قائم ہوگی تو کسی کو بھی جرات نہیں ہوگی. مگر ایسا نہیں ہو رہا نا, نہیں ہو رہا, نہیں ہو رہا ایسا. انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی کی سزا ایک ہی آپ کا نہیں. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان انٹینشنل مرڈر کی ریفارمیشن ہے, ان انٹینشنل مرڈر کی ریفارمیشن ہے, تربیت ہے. دونوں حالاتوں میں, جنگ کے حالات میں وہ کیسا رہے اور امن کے حالات میں کیسا رہے. اور اگر کوئی جان بوجھ کے مار رہا ہے وہ قابل معافی جرم نہیں ہے, اس کو ایسی سزا دے رہا ہے کہ اس کی زندگی جہنم ہو جائے اور وہ لوگوں کے لیے عبرت بن کے رہے. اور اوپر والے جو تحریر لکھا رہے ہیں, یہاں کوئی تحریر نہیں ہے, اس کو کوئی آزاد کرنے کی بات نہیں ہو رہی. سخت سزا وہ بھی اللہ اپنے ذمہ داری میں لیا. یہ دنیا کی تو سزا ہے, آخرت میں بھی. تو بھیا مقتول کہاں جا رہا؟ جہنم میں. جہنم میں نہیں, جو مرڈرر ہے وہ تو جہنم میں جا رہا. مقتول کے خاندان والے کہاں جا رہے ہیں؟ مقتول کے خاندان والے اوپر کی جو تحریر لکھانے والی عدالت ہے اس کے لیے جا رہے ہیں. وہ عدالت اس کو یہ سزا سنا رہی ہے, وہ عدالت اس کو ایسی سزا سنا رہی ہے کہ لوگ اس کے بعد میں ویسا کرائم کرنے سے جو ہے گھبرا جائے. اس کو سپریم کورٹ کیا بولا, یہ جو پرسوں 4 جنوں کو سزا جو دیے ہے ریپ کیس کے اندر, بس ریپ کیس کے اندر, انہیں بولا ہم ایسی عبرتناک سزا دینا چاہ رہے ہیں کہ لوگ اس ایکٹ کو کرنے سے پہلے گھبرا جائیں. ایک جج اس میں سے بولتا کہ کاش ہم اس کو پبلکلی دے سکتے. کسی ایک ججمنٹ میں پڑھا ہوا نہیں, وہ دہلی میں تو دیتی ہے نا, بمبئی میں دیتا ہے. صاحب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بدلہ قائم ہے. ایک سیدھی سادی باتیں ہوئی کہ اگر کوئی انسان بلا مقصد اگر کسی کا نقصان پہنچا دیا ہے تو اس کو انڈیمنیفائی کر کے لکھائی تحریر کر کے اس کو یہ کر دو, کیونکہ اگر تم اس کو بھی بدلہ جان لے لیں گے تو پھر دوسری فیملی بھی متاثر ہو جائے گی. اب لیجیے 2 کی 179. فرمائی 2 کی 179. ہاں 2 کی 179. ایمان والو, تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا جاتا ہے, آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام, عورت کے بدلے عورت. اچھا آگے نہیں ہے, آگے نا, آگے. اب نکالیے صاحب سورہ مائدہ کی 27. آدم والی بات. اور ان کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ سناؤ, جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی. اس نے کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا,
اس نے جواب دیا کہ اللہ تو صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تم کو قتل کرنے کے لیے تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو سارے جہان کا رب ہے۔ میں اس چاہتا ہوں آیت کے اندر پورا قصاص کا جو ہے پورا لب لباب آ گیا۔ ایک آدمی کو مار ڈالا، دوسرا آدمی بولتا ہے کہ میں تجھے نہیں ماروں گا۔ ایک آدمی مار دیا صاحب، دوسرا آدمی بولتا ہے کہ تو نے مجھے مارا ہے لیکن میں تجھے نہیں ماروں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بات ٹھیک ہے؟ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مرا ہوا کیسے بات کر رہا اس سے کہ میں تجھے نہیں ماروں گا۔ زندوں کی بات ہو رہی ہے، تو میرا خط بھی کر دے گا۔ مرے کی بات ہو رہی ہے، مرنے سے پہلے ڈائلاگ ہو رہا، ڈائلاگ ہو رہا، کہاں سے ڈائلاگ ہو رہا؟ کوئی تو ہے، ڈائلاگ دو آدمیوں کے درمیان میں گزرے گا، تو میرے کو نقصان بھی پہنچائے گا تو میں تیرے ہاں، لیٹر سے آئی شل کل یو۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے، یہ جو بات اس کے اندر کہی گئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک آدمی دوسرے آدمی کو مارا تو آپ کیا سمجھ رہے ریوالور یا تلوار لے کے مارنے کی بات چل رہی ہے؟ نہیں، یہ بات ہو رہی ہے نفسیاتی طور کے اوپر اس کے نفس کو اس نے اذیت پہنچائی، ٹھیس پہنچائی، تو دوسرا اس کو کیا بول رہا، تو میرے کو گالی دیا نا، میں نہیں کروں گا تیرے ساتھ کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو میرے کو جھاپڑ مارا نا، میں تیرے کو نہیں ماروں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ کیا ہوا؟ سورہ سجدہ کے اندر جو ہم پڑھے تھے، حمیم سجدہ کے اندر، بھلائی برائی ہو ایک نہیں ہو سکتی کہ تم برائی کو دور کرو بھلائی سے، اور پھر تم میں اور اس میں جو دشمنی ہے وہ ہو جائے گا تمہارا قرابت والا دوست، وہ والی بات ادھر ریپیٹ ہو کر آ رہی۔ اب ایک آیت کے اندر جو کہا گیا ہے کہ وہ آیت نمبر میں کہاں نوٹ کر رہا ہوں، بھائی یاد نہیں آ رہی، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان اور ناک کے بدلے ناک، جو بتائی گئی نا آیت، وہ نکالیے۔ کہاں ہے حابیل قابل؟ قرآن میں بتائیے، حابیل قابل ہے تو مجھے یہ حابیل قابل کی کہانی تم کو کہاں سے ملی ہے؟ وہ بائبل میں سے ملی ہے۔ قرآن نہ حابیل کا ذکر کر رہا نہ بائبل کا قابل کا ذکر کر رہا اس کے اندر۔ بھیا میرا ایک ہی اصول ہے، قرآن کے اندر جو بات نہیں ہے میں اس کو باہر سے لاتا نہیں، اس کے اندر میں گھساتا نہیں اس کو۔ حابیل قابل ہے نہیں ہے، دو آدمیوں کی بات ہو رہی ہے، آپ نام جاننا کیوں چاہ رہے ہیں اس کا؟ آپ جاننا کیوں چاہ رہے ہیں بھائی؟ آدم کی زوج بولتے ہوا بنا دیے، کہاں سے ملا آپ کو؟ جو قرآن میں جتنا لو، قرآن میں جو نہیں ہے اس کو مت لو، رائٹ فریم میں رہیں گے۔ اگر یہ غلطی کریں گے تو پھر وہ ہوا کی کہانی خریدیں گے، حابیل قابل کی کہانی خریدیں گے، پھر اس کے بعد آدم کی کہانی خریدیں گے، پوری کہانیاں ملتی چلی جائیں گے۔ کہانی میں سے کہانی میں آپ کو آج یوسف بھائی سے میری بات چیت ہوئی تو آپ لوگ آنے سے پہلے یوسف بھائی بولے رسول اللہ وہاں مکے میں تھے، وہاں سے نکل کے آپ مدینہ گئے، بولا نہیں معلوم میرے کو نہیں معلوم۔ قرآن میں آپ مدینہ گئے بول کے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ میں مدینے کے ریفرنس سے اگر آپ رسول کی کوئی بھی بات بتانا چاہتے ہیں، آیت مدینے میں نازل ہوئی بولے تو آپ پہلے مدینہ گئے سو میرے کو قرآن میں بتاؤ، اس کے بعد یہ آیت کو میں مت نہیں مانتا ہوں۔ ہجرت کا ذکر مدینہ کا، ہاں، اس لیے کیا مدینہ کا ہے ہی ذکر نہیں، کوئی مدینہ ہے نہ کوئی مکہ ہے اس کے اندر۔ ٹاپک ہو گئی۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔